بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ اگر آپ کہیں کہ مین آف آر، جی ہاں، کوئی اور نہیں، جو اس وقت جو ایشو چل رہا ہے پاکستان میں پانی کے حوالے سے، اسپیشلی سیاسی جماعتیں کم، اب صوبوں کے حوالے سے اس میں کافی ریزرویشنز بھی آ گئی ہیں. کوئی صوبہ کہتا ہے کہ نہیں میرا موقف درست ہے، اور ایک صوبہ کہتا ہے کہ نہیں ہمارا حق مارا جا رہا ہے. تو یہ معاملہ جہاں سے شروع ہوا تو کہیں نہ کہیں جب پانی کا معاملہ ہے، نہروں کا معاملہ ہے، تو ایک صاحب ہے جو میڈیا پہ تھوڑے کم کم نظر آتے ہیں، لیکن اس موقع پر نہایت ہی بہترین تصور کیے جاتے ہیں. محمد کاظم علی پیرزادہ صاحب وزیر آبپاشی ہیں پنجاب کے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. قاضی بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک اللہ ہے. کا شکر. آپ خیریت سے؟ اچھا قاضی بھائی، اس سے پہلے کہ میں یہ تمام چیزیں لوں، کیونکہ آپ کا جو بیان ہے نا وہ میٹر کرے گا ایز کمپیئر ٹو اگر کسی اسپوکس پرسن کے، ایز کمپیئر ٹو کسی وزیر اطلاعات یا سیکٹری اطلاعات کے، آپ بڑا میٹر کریں گے، کیونکہ کہیں نہ کہیں نا چیزیں اب بیڈ ٹیسٹ کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہیں نہروں کے حوالے سے. سب سے پہلے ذرا مجھے اپنی اور اپنی فیملی کے حوالے سے بتائیے کہ پالیٹکس میں کیسے آئے، اور پھر آپ کا پالیٹکس کا کیریئر کیسے سٹارٹ ہوا؟ ایسا ہے کہ جی میں دیہاتی بیک گراؤنڈ سے ہوں، اور پیر فقیر گھرانے سے میرا تعلق ہے، اور ہم تقریباً 85 سال سے وہاں پہ مقیم ہیں، اچھا. ایز پر ریکارڈڈ ٹھیک ہے. ہسٹری، یعنی ایز پر بکس، ڈفرینٹ بکس. اچھا. تو ہم پیر فقیر گھر کے لوگ ہیں. وہاں پہ ویسے سیاست میں آنے کا ایسے اتفاق ہوا کہ میرے دادا جان پہلے ایم ایل اے رہے ہیں اچھا. وہاں پہ، اور بھاولپور ڈسٹرکٹ کونسل کے وہ فاؤنڈر چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل بھی وہ تھے، بہادر سلطان صاحب. جامعہ بازستان پیرزادہ صاحب. میرے والد صاحب جو ہیں وہ انہوں نے 2 دفعہ 79 اینڈ 83 اچھا. انہوں نے 2 الیکشن، اس وقت بلدیات ہی ہو رہے تھے تو انہوں ٹھیک نے ہے. بلدیات کے الیکشن لڑے 2. اس میں انہوں نے 79 اور 83، اور اس وقت انہوں نے ہی سیکیورڈ 27,000 ووٹس ایٹ دیٹ ٹائم. زبردست. اور میرے جو بڑے میٹرنل انکل ہیں، میرے ماموں ریاض پیرزادہ صاحب، بڑی فیمس شخصیت ہیں بالکل. پاکستان کی، وہ 85 سے میں ایم پی اے بنے. ٹھیک ہے. پھر وہ ایلیویٹ ہوئے ایز منسٹر پریزنز اینڈ عشر زکوٰۃ. پھر وہ 93 میں نے بنے، اور پھر اس کے بعد 2002 سے وہ کنٹینیوس ٹل ڈیٹ وہ ایم این اے بن رہے ہیں، اور متعدد مرتبہ وہ وفاقی وزیر بھی بنے. اور میرے جو چھوٹے ماموں مرحوم میاں سجاد حسین پیرزادہ صاحب، وہ بھی چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل بھاولپور ٹھیک رہے. ہے. اور مطلب میرے دادا اور نانا بھائی ہیں. اوکے. دادا جان بڑے بھائی ہیں، میرے نانا شہید میاں شاہ نواز پیرزادہ ان کے چھوٹے بھائی تھے. ویسے تو 5 بھائی ہیں. تو جب میرے والد صاحب کی ڈیتھ میری ارلی ایج میں ہوئی، میں کلاس 6 میں کا اسٹوڈنٹ تھا جب میرے والد کی ڈیتھ ہوئی. تو 2001 میں جب بلدیاتی الیکشن آئے، جو نظام آیا وہ ناظم والا، ٹھیک ہے. اس کے اندر میں نے جہاں سے میرے والد صاحب نے الیکشن لڑا تھا، 2 اس وقت وہ بہت بڑی یونین کونسلیں زیادہ بڑی ہوتی تھیں، اور بلکہ جو میرا اب حلقہ ہے اس کی آلموسٹ جو ہے ہاف، یا آپ سمجھ لیں 40% تب ڈسٹرکٹ کونسل کی کانسٹیٹوئنسی ہوتی تھی، اراؤنڈ 35-40%. تو وہ جو جس نام سے وہ یونین کونسل تھی، ہمارے جو گھر کے پیچھے جو بالکل ہمارا رقبہ بھی ہے وہاں پہ دریا پہ، تو اس یونین کونسل سے میں نے کنٹیسٹ کیا. ٹھیک ہے. اور 83 کے بعد ویسے ہم فیڈرل جب جنرل الیکشنز ہوتے تھے تو وہ ہم ہی جیتتے ہیں ہمیشہ ہی. ٹھیک ہے. لیکن جب ہم ضلع کونسل کا الیکشن لڑتے تھے تو اس میں ہمارے گروپ کے جس بندے کو لڑاتے تھے، وہاں پہ جو 2-3 قومیں بیٹھی ہیں جس میں میری قوم کے لوگ بھی ہیں، تو وہ جب لڑواتے تھے تو وہ ہار جاتے تھے. وہ ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. وہ وہاں کی ایک مقامی جس طرح ایک سیاست ہوتی ہے، حالانکہ اس میں میں نے خود بھی کمپین کی ہوئی ہے ان بلدیات میں بھی. تو اس وقت ہمارے خاندان کے ایک تعلق دار بزرگ تھے، تو انہوں نے یہ تجویز دی کہ بھئی مجھے الیکشن وہاں لڑایا جائے. تو پہلے میں نے وہ یونین کونسل کا الیکشن کنٹیسٹ کیا. ٹھیک ہے. اور پھر میں ایلیویٹ ہو گیا ایز تحصیل ناظم جی 2001 میں. جب تحصیل کے ہوئے تو پھر میں تحصیل کا الیکشن لڑا، تو پھر میں جیت گیا الیکشن. اللہ نے کرم کیا اور حلقے کی عوام نے مہربانی کی، میرے والد صاحب کی، میرے خاندان کی، میرے ماموں، میرے نانا، ان کی خدمات کے صلے میں تحصیل ناظم بن گیا.
پھر میں نے 2008 میں جو ہے 2005 والا الیکشن تھا وہ میں نے لوز کیا فار ویریس ریزنز، وہ جیسے ہوئے 2005 والے الیکشنز، تو اس میں لوز کیا. اب لمبی کہانی میں نہیں جانا ٹھیک ہے. چاہتا. پھر 2008 میں الیکٹ ہوا ایز MPA آزاد جی. ٹھیک ہے. پھر میں نے PMLN جوائن کی اچھا. اس وقت بن کے. پھر 13 میں نے اپنی پارٹی PMLN سے الیکشن لڑا، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. پھر میں 18 میں لڑا، اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. پھر میں جو ہے 2024 میں لڑا، پھر اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. تو اور ہر باری نون لیگ سے ہی؟ جی ہر باری نون لیگ سے. 2008 سے کنٹینیوز آپ ایز اے MPA یعنی ہیں؟ ٹھیک ہے جی 2008 سے. اچھا مجھے صرف ایک چیز پوچھنی پھر میں آگے بڑھ جاتا ہوں. 2024 یعنی 8 فروری کا الیکشن، یہ کتنا چیلنجنگ تھا اور آپ کو جیت میں کتنا مزہ آیا، اسپیشلی جب آپ یہ دیکھ رہے ہوں کہ آپ کے اوپوننٹس ہیں ان کو بہت سے طریقوں سے، چاہے عدالتی طریقوں سے ان کے انتخابی نشان ہو یا ان کو الیکشن کمپین کی اجازت نہیں ہے، اور اس کے باوجود آپ کی تو ایک اپنی لیگیسی ہے، پورا خاندان ہے، 30 نسل پہ آپ لوگ آ چکے ہیں پبلک سروس کے حوالے سے، وہ آپ کو کتنا مزیدار لگا 24 کا الیکشن؟ دیکھیں ہر الیکشن کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کوئی بھی الیکشن آسان کام نہیں ہے، اور جو الیکشن ہوتا ہے وہ الیکشن ہی ہوتا ہے. آپ کا مد مقابل کون تھا؟ میرے مد مقابل جی اوریجنلی تو ہماری جو جب ہم نے آئے ان کو بھی پہلے ہم نے ایک الیکشن میرے بزرگوں نے خود لڑوایا. اچھا. وہ ہمارے وہاں پہ تھے گردیزی صاحبان. اچھا. تو ان کے تسین نواز گردیزی صاحب کے بیٹے لڑتے تھے پہلے. ٹھیک ہے. پہلے ان کے کزن لڑے. ٹھیک ہے. میرے مقابلے میں 2008 میں. ٹھیک ہے. وہ ڈسٹرکٹ نائب ناظم تھے، میں تب تحصیل ناظم تھا. سمجھ تو میں وہ الیکشن جیتا تھا. پھر 2013 کا تھا، وہ ایک تسنیم نواز گردیزی ہمارے اوپوننٹ ہوتے تھے، مرحوم فوت ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا الیکشن ہوا، وہ میں الحمدللہ جیتا. پھر ان کے گروپ میں سے جو ہے ایک اور خاندان ہے، انہوں نے الیکشن لڑا، پھر وہ میں 18 میں جیتا. ٹھیک ہے. پھر انہی کے گروپ کے جو ہے، اور اس دفعہ وہ خود بھی لڑ رہے تھے، ان کے بھتیجے. پارٹی اتنا میٹر نہیں کرتی آپ کے حلقے میں، فیملی، خاندان، یہ گروپس میٹر کرتے ہیں؟ دیکھیں سر ایک چیز ہے یہ جو سلمان صاحب، میں آپ کو یہ عرض کروں کہ یہ آ جاتا ہے کہ جی وہ خاندانی سیاست، وراثتی سیاست، آج کل بہت تنقید بھی ہے، اس میں تنقید بھی کرتے ہیں. میں اس بارے میں میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ دیکھیں جو ہوتی ہے نا جائیداد، ٹھیک ہے، یا دوستی دشمنی، وہ تو وراثت میں مل جاتی ہے. اچھا. عزت وراثت میں نہیں ملتی، وہ کر کے ہی کرانی پڑتی ہے. پیرزادہ نام لگ جائے اس کے باوجود بھی؟ جی بے شک، بالکل. اگر میں کسی کی رسپیکٹ نہیں کروں گا تو میرے خاندان کے، میرے آباء و اجداد کے، میرے ماموں کے، یا میرے والد کے، یا دادا یا نانا کے منہ کو کوئی کتنی دفعہ میری عزت کرے گا؟ اچھا، کارکردگی بھی میٹر کرتی ہے؟ ظاہری بات ہے، ظاہری بات ہے. وہاں پہ حاضری بھی میٹر کرتی ہے، جو کہ میری اب منسٹری کی وجہ سے جو نگلیکٹ ہو رہی ہے، مجھے اس کا احساس رہتا ہے ہر وقت. ٹھیک ہے. تو وہ بھی میٹر کرتی ہے. دیکھیں یہ جو بات کر دی جاتی ہے نا کہ جی موروثی سیاست، دیکھیں موروثی سیاست کے اندر یہ تھوڑی ہے کہ جو ہے نا جو ہے وہاں پہ کوئی میں اللہ کی اعلیٰ اور عرفہ مخلوق ہوں، یا کوئی میں اللہ کی اعلیٰ اور عرفہ نسل سے ہوں. ایسا تو نہیں ہے نا، میں وہاں کے لوگوں میں سے ہوں، ان جیسا ہوں. ٹھیک ہے. تو مجھے ان جیسا بن کے رہنا پڑے گا. اور اگر میں تو ویسے بھی تھوڑی موروثی سیاست ہی کامیاب ہے. اگر پاکستان کی، اگر ہم ڈائنامکس کو دیکھیں پالیٹکس کی، آپ کا تو سمجھ آ گیا، آپ کے حلقے کی سیاست اور سب چیزیں سمجھ آ گئی کہ آپ ادھر سے، لیکن پاکستان میں اگر ہم اوور آل دیکھیں سیاسی جماعتوں کو، تو آپ جو ہے بش سینئر اور بش جونیئر کے معاملے میں کیا فرمائیں گے؟ ان کا معاملہ تو کچھ اور ہے. کلنٹن اور ہلری کلنٹن کے معاملے میں کیا فرمائیں گے؟ انڈیا میں آپ جو ہے نہرو فیملی کے معاملے میں کیا فرمائیں گے؟ ادھر آپ بنگلہ دیش میں آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ سری لنکا میں کیا فرمائیں گے؟ اپنے پورے خطے میں دیکھ لیں. اور دیکھیں بات یہ کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو اپرچونٹی مجھے ملی، ٹھیک ہے، ویسی اپرچونٹی ایک بگنر کو نہیں ملی. ایسا بھی نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کتنے جو ہے خاندان تھے جو سیاست میں تھے، کتنے خاندان تھے جو اب سیاست میں نہیں ہیں. علاقوں کی، حلقوں کی حقیقتیں بدل جاتی ہیں. آنے والے الیکشن میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ نہیں وہ تو آپ بیزال صاحب بالکل صحیح ہے، مگر آپ نے جو ایگزامپلس دی نا وہ سب ایک دو نسلوں بعد ختم ہو گئے. بش سینئر جونیئر کے بعد بھائی اب کچھ نہیں ہے، اب وہ پھر آئیں گے. نہیں بھائی بات سن لیں نا، اس میں کیسے ختم ہو گئے؟ کہاں سے ختم؟ کینیڈی کی اولاد نہیں ہے بنی؟ کیا بنی وہ اس میں انہوں نے ان کو نہیں منسٹریل سلاٹ ملا نا. میں امریکہ تو نہیں حوالے کر دیا نا اس کے.
تو میرے کون سا پاکستان حوالے ہوگی؟ آپ کی بھی بات کر رہا ہوں میں، پاکستان کی پولیٹیکل ڈائنامکس کی بات کر رہا تھا. ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ وزیر آپ پاشی ہیں، وزارت پہ پروجیکٹس بھی کافی ملتے ہیں. سب سے پہلے یہ بتائیں یہ پنجاب اور سندھ کا یہ کیا معاملہ چل پڑا ہے، یہ 6 کنال والے مسئلے کا؟ کیا پنجاب واقعی سندھ کا پانی لینا چاہ رہا ہے؟ اگر لینا چاہ رہا ہے تو کیوں ہے؟ اگر واقعی لینا چاہ رہا ہے تو پھر ایک بھائی ہے، دوسرے بھائی کا حق ہی مار رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کی پارٹنرشپ آئے گی، ٹھیک ہے، نیچرلی بھائیوں میں پارٹنرشپ ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ فیملیز میں پھر جائیدادوں کو بانٹا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر وسائل کو بھی بانٹا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی جو ہسٹری ہے اس کو پوری کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ Please. یہ ہماری جو ہے اکنامکلی ہمیں سپورٹ ہے. پانی ہماری اکانومی میں اس کا بہت بڑا شیئر ہے. ہم ایک ایگریرین اکانومی کی حیثیت سے پانی کے بغیر تو زراعت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، دیکھیں جس وقت پاکستان بر صغیر میں جب ہوا نا، کنسیو ہوا کہ جی یہاں پہ نہریں بنائی جائیں، ویسے تو اس سے پہلے مغلوں نے بھی نہریں بنائیں ٹھیک ہے، جو کہ فیل ہوئیں. ٹھیک ہے، گوروں نے بھی جو آ کے نہریں بنائیں ان میں بھی کئی نہریں فیل ہوئیں. ٹھیک ہے، ان کو انڈیشن کینالز کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ کینالز بنا دی جاتی تھی ٹھیک ہے، نیچرل فلو کے اوپر، گریڈینٹ کے اوپر بنا دی ٹھیک ہے، جاتی تھی. جب ایک لیول سے پانی بڑھتا تھا ٹھیک ان ہے، میں پانی فلو کرتا تھا، اس ٹھیک کو ہے، اریگیشن سسٹم کے اندر ہے، اریگیشن کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، جب ستلج ویلی پروجیکٹ کنسیو ہوا اور بننے لگا تو اس وقت بھی سندھ نے اس کے اوپر اعتراض کیا، جس کے نتیجے میں دنیا کا اس لحاظ سے آج بھی سب سے بڑا بیراج ہے سکھر بیراج، جس میں سے 8 کینالز نکلتی ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلے ان کو سکھر بیراج بنا کے دیا گیا، ٹھیک ہے، اور بعد میں ستلج ویلی پروجیکٹ جو ہے وہ مکمل ہوا. ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ ہوتے ہوتے جب ہمارا انڈیا سے ہماری علیحدگی ہوئی تو انڈس بیسن واٹر ٹریٹی ہماری ہوئی. ٹھیک ہے، اس کی ضرورت محسوس ہوئی، 2 ملکوں کے کامن دریا تھے، اس کے اوپر پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے. بالکل. اچھا اس کے اوپر بحث کی جا سکتی ہے. بہت سے آرگومنٹس ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی انڈس بیسن ٹریٹی پاکستان کے لیے ون ون سچویشن تھی. بہت سے لوگ ہیں جن کی یہ رائے ہے کہ نہیں، وہ پاکستان کے لیے اتنا فائدہ مند نہیں ثابت ہوا جتنا کہ انڈیا کے لیے ثابت ہوا. سمجھ گیا. اس کو چھوڑ دیں، اب ہم اپنے اس پہ آ جائیں. ٹھیک ہے، پوسٹ انڈس بیسن ٹریٹی ہوا کیا کہ جو ایسٹرن ریورس تھے، جس میں جو ہے راوی، ستلج اور جو اور چھوٹی ٹریبیوٹریز تھیں، ٹھیک ہے، وہ دے دی گئیں انڈیا کو، ٹھیک ہے، اور ویسٹرن ریورز رہ گئے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جب ویسٹرن ریورز ہمارے پاس رہ گئے تو اب اریگیشن سسٹم جیسے جیسے ایوالو ہوتا گیا ٹھیک ہے، تو ڈیمز کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے، ڈیم بنے، پوسٹ انڈس بیسن ٹریٹی ڈیولپمنٹ ہوئی، جس کے نتیجے میں منگلا ڈیم بنا، تربیلا ڈیم بنا، اور بہت سے اور پرپوز ڈیم تھے ٹھیک ہے، جو کہ پولیٹیسائز بھی ہوئے، جو باوجود نہ بن سکے، ٹھیک ہے، جس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے قوم ہم نے مجرمانہ غفلت کی، ٹھیک ہے، ہمیں بنا لینے چاہیے تھے. ٹھیک ہے، اور اس وقت جتنی آج جو ہے ڈیوائیڈ آئی ہوئی ہے اس وقت جو ہے، یہ ڈیوائیڈ بھی تب نہیں تھی، تب بنا لینے چاہیے تھے. اس میں آپ کالا باغ کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ بھی شامل جتنے کر لیں بھی اس میں؟ ڈیم تھے، میں سب ڈیمز کی اوکے، بات ٹھیک کر رہا ہے، ہوں. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب نے جب 1991 کا ٹائم آ گیا، اب جو واٹر ایکارڈ تھا وہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ گورنمنٹس نے پانی کے پروجیکٹس کو پہلے آپ سمجھ لیں، اس کو انڈر دا کارپیٹ ہی رکھا، جیسے چل ٹھیک رہا ہے، تھا چلنے دیا، اس کے اوپر کوئی تحریری معاہدہ نہ آیا، ٹھیک ہے، اور کسی نے یہ رسک ہی نہ لیا. 1991 میں اس میں وہ جو 1991 کا جو واٹر ایکارڈ ہے، اپروچنیٹ ایکارڈ، اس کو اگر آپ پڑھیں گے، اس کی کمنٹری پڑھیں گے، وہ بڑی زبردست چیز ہے، وہ آپ کی تاریخ ہے. ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ آپ ہارنس نیسٹ میں ہاتھ ڈالیں گے میاں نواز شریف صاحب کو، یہ نہ اچھا، کریں. انہوں نے کہا میری حکومت چلی جائے اچھا، لیکن میں یہ واٹر ایکارڈ کروں گا. ٹھیک ہے. جب 1991 کا واٹر ایکارڈ ہوا کنسنسس کے ساتھ، جو ہسٹورک یوز دنیا میں جہاں بھی پانی بانٹا جاتا ہے وہ ہسٹورک یوز کی بیس پہ بانٹا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو اس وقت ہسٹورک یوزز تھے، جتنا کوئی پروونس، کوئی ایریا، کوئی کینال جو اس وقت تھیں، جو پانی لے رہی تھیں اور جو کر رہے تھے، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی جو ہے ہسٹورک یوز ول ریمین ان ٹچ، اس کے اوپر تو بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، دنیا میں جو عالمی عدالت میں بھی کیسز ہوتے ہیں امنگ دا ڈفرینٹ کنٹریز،
جو اب نیبرز وہ ہوتے ہیں وہ بھی اس اصول کے بعد ہوتے ہیں کہ جو ہسٹورک یوز ہے، مثلاً آپ میرے سے پہلے پانی کو استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جتنا آپ کر رہے ہیں وہ آپ کا ہسٹورک یوز ہے، جو میں استعمال کر رہا ہوں وہ میرا ہسٹورک۔ یہ 91 کی ٹریٹی پہ ہے نا، جب آپ نہیں لوگ نہیں نہیں، پہنچے، یہ ایک 91 سے یونیورسل، پہلے کے اس پہ، یہ ایک یونیورسل ایک جو ہے قانون ہے جس کے تحت اس کی بنیاد پہ ہی آگے پانی کی تقسیم کی جاتی ہے۔ اور ان فیوچر اگر پانی کی تقسیم میں اگر ضرورت بڑھ جائے آبادی کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے، اگر آپ کو اس کو گرین کرنا ہو، ان جگہوں کو آباد کرنا نہیں، ہو، آپ تو دیکھیں ضرورت نا، بڑھ گئی۔ پانی تو دنیا میں پانی کے سورسز اور پانی تو وہی ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے قائم کر دی ہے۔ بالکل ایسے ہی، بارشیں زیادہ ہونے سے پانی بڑھ سکتا ہے، بالکل، لیکن کوئی ایسا تو نہیں ہوا نا ریسنٹ ہسٹری میں ٹھیک ہے، کہ جو ہے نا آپ کے پاس کوئی نیا پانی آ گیا ہو کہیں سے۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا نا، بالکل ٹھیک ہے، قدرت نے ایک دفعہ دنیا بنائی ٹھیک ہے، اور جو ہے اس کا ایک، ہم تو بینگ اے مسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خلق کیا اور بالکل، جو ہے اس کے اندر سب چیزیں رکھ دی گئیں بالکل، اور اس کو قیامت تک کی ضروریات کو رکھ کے بنایا گیا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کر لیں۔ ہاں، آپ یہ کر سکتے ہیں، اس کا بہتر یوز، اس کا انٹیلیجنٹ یوز، آپ اس کے جو لیٹسٹ طریقے ہیں جیسے اریگیشن کے لیٹسٹ طریقے جو آئے ہیں جس کے اندر جو ہے نا پانی آپ کم استعمال کے ساتھ فصلیں کاشت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ فصلوں کے لیے ڈفرینٹ میتھڈز آ گئے ہیں دنیا میں، اور اس کے بعد شاید اس سے بھی کوئی بہتر میتھڈز آ جائیں، ٹھیک ہے، وہ ہو جائیں گے، لیکن پانی تو وہی رہے گا نا۔ تو پانی کا جو تقسیم ہوئی 1991 کا واٹر ایکارڈ ہوا، جو کہ ایک یونینیمس ڈاکومنٹ ہے، جو کہ میاں محمد نواز شریف کا اتنا ہی بڑا کارنامہ ہے جتنا بڑا کارنامہ اس ملک کو آئین دینا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں نا، آئین کیا کرتا ہے کہ وہ ایک بائنڈنگ فورس ہے، وہ آپ سب کو، پورے ملک کو آپس میں جوڑ کے رکھے ہوئے، ٹھیک ہے، ہر کسی کے حقوق کا تحفظ کرے، اور وہ اس کے جو حقوق ہیں بالکل، ان کا تعین اور ان معاملات کو کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو جب یہ ہوا تو انہوں نے اس کے اوپر یہ کر کے یہ اس کو ونس فار آل ڈیسائیڈ کیا، ٹھیک ہے، اور اس کو کنسنسس بلڈ کرنے کے لیے ٹھیک ہے، اس وقت مسلم لیگ نون پہلی دفعہ وفاق میں آئی تھی آپ کے سامنے۔ ٹھیک ہے، بالکل، اچھا، اس کے باوجود اب کیونکہ مسلم لیگ نون کی جو بیس گراؤنڈ تھا وہ پنجاب تھا، بالکل، ٹھیک ہے نا، زیادہ سیٹیں یہاں سے تھیں اور لاہور وہ تھا، یہ بھی انہوں نے، نواز شریف صاحب نے اس کے اوپر بھی جو ہے کوئی رسک لے گئے کہ انہوں نے پنجاب کا 2% پانی ود ہز اون ول پنجاب کو کنونس کیا، اس ٹائم کے وزیر اعلیٰ کو کنونس کیا، وہ لیڈر تھے، ٹھیک ہے، جیسے بھی کنونس کیا 2% پانی اس میں ہم نے خود اپنا جو ہے اس کا اپنا جو رائٹ تھا وہ اس کو ہم نے چھوڑ دیا اور کہا کہ 2% ہمیں کم دے دیں، کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ جو ہسٹورک یوز والا آپ کو میں ایک قانون بتا، واٹر ایکارڈ ہو گیا۔ اب 1991 کا جب واٹر ایکارڈ ہو گیا تو اس واٹر ایکارڈ کے بعد پانی کی سپلائیز ایسی رہیں، بارشوں کے حالات ایسے رہے کہ وہ ہر کسی کی جو ضرورت ہوتی تھی، جو جتنا مانگ رہا تھا، کے پی جتنا مانگ رہا تھا اس کو اتنا مل رہا تھا، سندھ جتنا مانگ رہا تھا اس کو اتنا مل رہا تھا، پنجاب کو اپنی ضرورت کے مطابق، بلوچستان کو اپنی ضرورت کے مطابق، ٹھیک ہے، کوئی لڑائی نہ ہوئی، پانی چلتا رہا۔ لیکن اس واٹر ایکارڈ کے اندر مختلف پانی کی اویلیبلٹیز کے اوپر یہ ڈیسائیڈ کر دیا گیا کہ اگر پانی اتنا ہوگا تو کیا اس کا فارمولا کیا ہوگا ڈسٹریبیوشن کا، ٹھیک ہے، اس کا اتنا ہوگا تو کیا فارمولا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب اس وقت ہسٹورک یوز یا جو یوزیبل واٹر تھا وہ تقریباً 102 MAF تھا۔ ٹھیک ہے، بیونڈ دیٹ پوچھا گیا کہ بھئی آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کتنی ضرورت ہے، تمام صوبوں نے اپنی ضروریات بتائیں۔ اب ضروریات جو بتائیں کس بیس پہ بتائیں؟ وہ اس بیس پہ بتائیں کہ جو فیوچر ڈیولپمنٹ ہوگی، جو نئے ڈیمز بنیں گے، اچھا، اسٹوریج بنے گی تو پانی کو ٹیپ کریں گے تو اس کو ہم پانی بڑھے گا نا، ورنہ تو پانی آتا ہے 91 میں بتا رہے ہیں یہ لوگ کہ ہمیں 25 پہ کیا چاہیے؟ نہیں، ہمیں جو ہے فیوچر ڈیولپمنٹ کے بعد اس کے اندر کوئی سال نہیں ہے، ٹھیک ہے، فیوچر ڈیولپمنٹ کے اندر ہمیں کے بعد ہمیں کیا ضرورت ہوگی، ہماری کتنی ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے، کیپنگ ان مائنڈ کہ ہم کتنا اپنا ایریا انڈر کلٹیویشن لائیں گے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر یہی سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ انہوں نے بتا دیا، ٹھیک ہے، وہ بن گیا 114 MAF، ٹھیک ہے، ملین ایکڑ فیٹ، 114، 102 سے 114 پہ آ گیا کہ فیوچر ڈیولپمنٹ کے بعد ہمیں یہ ضروریات ہوں گی یا ہمیں پانی اتنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر اس بنیاد پہ پھر 114 جب ہو جائے گا تو کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوگا،
وہ پیرا وائز اس میں دے دیا گیا. ٹھیک ہے. اب آ جائیں آپ اس کے اوپر کہ کیسے یہ ہوا. اب دیکھیں جو پانی تھا انڈس بیسن ٹریٹی میں وہ پورے پاکستان کا تھا, ٹھیک ہے. کسی ایک صوبے کا نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور پورے پاکستان کے ایسٹرن اور آ کہاں سے رہا ہے؟ جو ایسٹرن ریورس کا, جی جی, وہ اس میں ستلج وہیں سے آتا ہے. ٹھیک ہے. راوی انڈیا سے آتا ہے, یہاں لاہور میں انٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے جو دریا تو جو اب تو یہ تو سوکھ گئے نا, ستلج ہے نہ راوی ہے, اس میں تو کوئی پانی نہیں ہے. جب ہم نے ان کو دے دیے ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے اپنے ڈیمز بنا لیے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے روک لیا. بہاؤ بھی ادھر سے ہی آ رہا تھا نا, بہاؤ ادھر سے تھا. اب ہم جن کے اوپر ہمارا معاملہ ہے دریائے سندھ کا, جن 6 کنالز کا معاملہ, یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ سر اس کا پانی جو ہے ہمیں ایک سورس ہماری مرالہ ہے, چناب میں جو مرالہ کے مقام پہ پاکستان میں داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کہاں سے؟ انڈیا سے. انڈیا سے. ٹھیک ہے. انڈیا سے جو داخل ہوتا ہے مرالہ سیالکوٹ کے ساتھ ایک جگہ ہے جی جی, جو جس کو مرالہ براج جو ہے ہمارا جو ہے وہاں سے پانی انٹر ہوتا ہے. ایک سورس یہ ہو گئی. ٹھیک ہے. ایک ہماری سورس ہو گئی جیلم, ٹھیک ہے, جس کے اوپر ہم نے جو ہے نا منگلا ڈیم بنا ہوا ہے, کشمیر سے جو آ رہا ہے. کشمیر سے. ٹھیک ہے. ایک ہو گیا ہمارا ریور سندھ. ریور سندھ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جو چشمہ سے آ رہا ہے, چشمہ براج سے ہم پانی ڈاؤن ورڈز آتا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہماری سورس ہو گئی اسٹوریج کی تربیلا. ٹھیک ہے. اب آپ یہ سمجھیں کہ جو اچھا یہاں پہ 2 جو ہے ان کے ہمارے کمانڈ ایریا ہیں. کمانڈ ایریا ہم ان کو کہتے ہیں جہاں پہ اریگیشن پرپز کے لیے ہم پانی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے 2 کمانڈ ایریا ہیں. ایک ہے آدھا کہلاتا ہے تربیلا کمانڈ ایریا, کیونکہ ہمارے 2 ڈیمز ہیں. ٹھیک ہے. آدھا کہلاتا ہے منگلا کمانڈ ٹھیک ہے. ایریا. یہ جو 6 کنالز کی آپ بات کر رہے ہیں, جی, یہ 6 کی 6 کنالز جن کا اگر آپ نام لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ 6 کی 6 کنالز پنجاب میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ایک کنال رینی کنال ہے, اسی واٹر ایکارڈ میں 1991 میں ہر صوبے کو ایک ایک نہر دی گئی, جس میں پنجاب کو دی گئی جی ٹی سی گریٹر تھل کینال. ٹھیک ہے. بلوچستان کو دی گئی کچی کینال. ٹھیک ہے. سندھ کو دی گئی رینی کینال. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور جو کے پی کی ہے وہ تھل کینال ایک ہماری ہے, اس کے اوپر پیچھے سے اوریجنیٹ ہوتی ہے, چشمہ یا اس طرح اس کا نام ہے وہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ 4 صوبوں کو دے گئی. یہ سب نکلیں گی سندھ سے ہی, سندھ ریور سے نکلیں گی نا؟ جی ظاہر ہے کہ ہمارے پاس سورس ویسٹرن ریور ہے, بالکل وہی ہے, اسی سے نکلیں گی. ٹھیک ہے. اچھا جب 6 کنالز ہیں ان میں جو ہے نا, اب آپ کو دیکھیں کہ ایک تو سندھ, پنجاب کی کون سی ہے؟ پنجاب کی جی ٹی سی گریٹر تھل کینال. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب شیئر بھی اس میں طے کر دیا گیا کہ کتنے ایم اے ایف ٹھیک ہے اور کتنی پرسنٹیج, دونوں چیزیں طے کر دی گئی 1991 کے واٹر ایکارڈ میں. ٹھیک ہے. کہ کتنا ایم اے ایف پانی جب اویلیبلٹی کے اوپر جب ہوگا, جیسے کہ جب ایکارڈ ہوا ہمیں ملا 54 پوائنٹ کچھ ایم اے ایف اور سندھ کو ملا 43 پوائنٹ کچھ ایم اے ایف. ٹھیک ہے. تو اس طرح پانی بھی کر دیا گیا, اور جب بڑھے گا تو کتنے ایم اے ایف کہاں ایڈ ہوگا. ٹھیک ہے. اور جب پانی زیادہ بڑھے گا تو سب سے بڑا بینیفیشری اس کا بلوچستان ہوگا, یہ بھی طے کر دیا گیا. ٹھیک ہے. 114 ایم اے ایف بھی جب ہو جائے گا تو بھی اس کا جو ہے نا میجر بینیفیشری بلوچستان ہو جائے گا. اب آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ 6 کنال کا سندھ کا پانی کیوں لینا چاہ رہے ہیں آپ؟ سندھ کا یہ الزام ہے آپ کے اوپر, کیوں لینا چاہ رہے ہیں, یہ کیا وجہ ہے؟ جو نکلے گی نا جس پرٹیکولر کنال کے اوپر اس وقت بات کر رہے ہیں, محفوظ شہید کنال, جس کو چوڑستان کنال اور اب اس کا نام محفوظ شہید کنال. جی جی. وہ دیکھیں بھائی, وہ نکلے گی سلیمان کی سے. ٹھیک ہے. سلیمان کی ہمارا براج ہے اس کے اوپر, ستلج کے اوپر. ٹھیک ہے. جب یہ ہو گیا انڈس بیسن ٹریٹی, تو اب جو ایریا تھا اریگیٹیبل جو ایسٹرن ریورز کا, اس کو اریگیشن کے انتظام کے لیے کیریئر کینالز بنائی گئی. ٹھیک ہے. ویسٹرن ریورز سے, جیلم سے اور اس سے سندھ سے جو ہے انڈس ریور سے پانی کو اٹھا کے مختلف دریاؤں سے گزرتا ہوا میں ڈال کے وہاں سے مختلف بیراجز بنا کے اس کو ستلج تک لایا گیا, جس کینال پرٹیکولر کی آپ پوچھ رہے ہیں, میں اس کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ مختلف وہاں سندھ میں بھی اریگیشن ڈپارٹمنٹ مختلف, اور کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ مختلف فیوچر جو ہوتے ہیں پروجیکٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے, سرویز کر رہا ہوتا ہے, اس کے اوپر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہم پانی کا مزید کہاں استعمال کر سکتے ہیں, یا اپنے ڈپارٹمنٹ میں ہم نے کیا پروجیکٹ کر سکتے ہیں.
2018 کے زمانے میں ایک اسٹڈی کروائی گئی اریگیشن کی، ٹھیک ہے، کہ جی چولستان کو پانی دیا جائے، اور یہ سوال آج کا نہیں ہے، یہ سوال اس سے بھی پیچھے جاتا ہے، اریگیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے، ٹھیک ہے، اچھا یہ سوال اس سے بھی پیچھے جاتا ہے کیونکہ میں اسی ایریا کا ہوں، ٹھیک ہے، یہ اس سے بھی پیچھے جاتا ہے۔ ایک زمانے میں یہاں پہ ایک بڑا ریومر پھیلا کہ جی پاکستان کچھ پیسے دے کے اور جو ہے کچھ جو وہ اسٹیٹس جہاں پہ جو انٹرنیشنل اسٹیٹس جون سی مڈل ایسٹ کی، وہ جو اسٹیٹس جن کے پاس کلٹیویٹیبل لینڈز نہیں ہیں وہ ہمارے سے زمینیں لیں گی، پاکستان ان کو ٹھیکے پہ زمینیں دے گا، اس کے پانی کے لیے وہ انڈیا سے جو ہے مذاکرات کریں گے اور انڈیا سے وہ پانی خرید کریں گے، یا جو بھی ایک ڈپلومیٹک طریقہ ہوتا ہے کچھ دے کچھ لے کا، اس کے تحت ان سے پانی لیا جائے گا۔ یہ تب کا آئیڈیا فلوٹ ہوا ہے، تب کا اس کے اوپر جو ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کیا یہ سولو فلائٹ ہے پنجاب کی؟ آپ کو مشترکہ مفادات کونسل میں یہ لے کے نہیں جانا چاہیے تھا معاملہ؟ اور دوسرا یہ کیئر ٹیکنگ سیٹ اپ کے اوپر آ رہا ہے کہ جب ابھی نگران حکومت تھی اس دوران اس پروگرام کو انیشیٹ کیا گیا اور پھر کہا گیا کہ جی اپروول اس کی آصف علی زرداری صاحب نے بھی دی اور اس کے بینرز بھی باقاعدہ طور پر شیئر کیے جا رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہیں، تو پھر یہ پیپلز پارٹی آپ کی اتنی مخالفت کیوں کر رہی ہے؟ اب آپ کے اتنے سارے سوال ہیں، آپ مجھ سے کس سوال کا پہلے جواب چاہیں گے؟ اچھا سب سے پہلے چلے میں پھر آپ کو اس کا بتا دیں کہ جناب جب یہ پانی کا الزام پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے اوپر لگا رہی ہے، جی آپ اینڈ پہ آ گئے ہیں، دیکھیں بات سنیں، میں آپ کو جو عرض کر رہا تھا اس میں آپ کے سارے سوالوں کا احاطہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ جب یہ ایک جو تھا، یہ جو آئیڈیا ہے یا یہ جو پروجیکٹ ہے، یہ کنسیو ہوا ہے نگران حکومت سے بھی پہلے، کئی حکومتیں پہلے، ٹھیک ہے نا، وہ اسٹڈی وہ جو ساری چیزیں تھیں وہ ہمارے پاس موجود تھیں، ٹھیک ہے، اس کی کس طرح سے نکلنی چاہیے، کہاں سے نکلنی چاہیے، نیچرل گریڈینٹ کہاں بنتا ہے، نیچرل فلو کہاں جائے گا، یہ چیزیں بنی ہوئی، ٹھیک ہے نا، یہ کافی پرانا وہ تھا وقت کی بات ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب آ جائیں جس بات پہ آپ آ رہے ہیں کہ جی یہ نگران وقت میں آ گیا اور فلاں وقت میں آ گیا اور پنجاب نے سولو فلائٹ لے لی، ٹھیک ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ایکنک ہے نا، جی وہ سی سی آئی کی ہی سبسیڈری باڈی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ سی سی آئی کے ہی تابع بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کونسل آف کامن انٹرسٹ کے تابع، ٹھیک ہے۔ اب کونسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے وہ ایک جو ہے نا سپرلیٹو ڈگری کی باڈی ہے، سپرلیٹو ڈگری کی باڈی ہے، ٹھیک ہے، اس کے نیچے جو اکنامک پروجیکٹس ہوں گے، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہوں گے، ان کو کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ ایکنک، ٹھیک ہے۔ پنجاب کا سٹانس یہ ہے کہ یہ سی سی آئی کا پروجیکٹ ہی نہیں ہے، جی ٹی سی جو کہ 1991 کے ایکارڈ میں ہمارے ساتھ کمٹ کی گئی ہوئی نہر ہے، ٹھیک ہے، ہمیں وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں بھی وہ سی سی آئی میں گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں ہم کر رہے ہیں کہ یار یہ تو ہمارے ساتھ پری ڈیسائیڈڈ کنسنسس کے ساتھ ملی ہوئی نہر ہے، وہ مین کینال بن چکی ہوئی ہے، اس کی ایک ٹریبیوٹری بھی فل بنی ہوئی ہے، دوسری کوئی جو ہے بنی ہے، اس کی 2-3 ٹریبیوٹریز اور جو ڈسٹریبیوشن کی چھوٹی ٹریبیوٹریز ہیں وہ بننی ہیں، ٹھیک ہے نا، چھوٹے جو ہے نا چینلز بننے ہیں کینال کے جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ بننے ہیں، وہ اس کے اوپر بھی سی سی آئی میں گئے ہیں، ہمارا اس کے اوپر بھی سنس مینی ایئرز پنجاب کا یہ سٹانس ہے کہ یہ سی سی آئی سبجیکٹ ٹو سی سی آئی نہیں ہے، جب ایکنک نے اس کا اپروول دے دیا تو یہ ایسا ہی سمجھا جائے گا کیونکہ وہ اسی کی باڈی ہے۔ ایکنک میں تمام صوبوں کے ممبرز ہیں نا؟ جی بالکل ہے۔ تو ایکنک میں جب اس کی اپروول دی تو کیا صوبہ سندھ نے اس کی اپروول دی تھی؟ اس کی چولستان کینال کی پوچھ رہے ہیں یا چولستان کینال کی پوچھ رہے ہیں؟ اس کے اوپر اس میں ایکنک میں تو یہ گیا ہی نا۔ تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں، پھر آپ لوگوں نے فنڈز کیسے الوکیٹ کر دیے؟ آپ لوگوں نے آرمی چیف کے ساتھ کھڑے ہو کر گرین انیشیٹو پروگرام کو لانچ کیسے کر دیا؟ گرین انیشیٹو پروگرام ایک منٹ ہے، جو گرین انیشیٹو جو اسی نہر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے نا سر سے سن لیں، جو گرین انیشیٹو پروگرام ہے اس کے اندر وہ ایک اس کے اندر صرف یہ کینال نہیں ہے، اس کا یہ اکیلا پروجیکٹ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ صرف پنجاب میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، امنگ آل دا پروونسز ہے، آپ کے جو پہاڑ ہیں وہاں پہ جو جنگلات لگ رہے ہیں وہ بھی گرین پاکستان انیشیٹو کے امبریلا میں آتے ہیں۔ نہیں ابھی تو یہ پنجاب تک رہے سر، پنجاب تک رہ گئے نا، اب سن لیں، وہاں پہ انہوں نے ایک فارم بنایا، ٹھیک ہے، اس کے اندر انہوں نے سی ایم کو کوئی نہر کی انہوں نے افتتاح نہیں کروایا، میں اس میں ساتھ تھا، بینگ اریگیشن منسٹر۔ آرمی چیف کیا کر رہے تھے؟
جی آرمی چیف کیوں موجود تھے ادھر؟ ایف آئی وہ کیا ہے SIFC اس کا پروجیکٹ ہے یہ، اس کا جو ہے سبسڈی. یہ نہر جو جس نہروں کی بات ہو رہی ہے، نہر کا اس کے ساتھ کنیکشن ہے سر؟ GPI کی بات کر رہا ہوں، GPI کی بات کر رہا ہوں. وہاں پہ جو ہم نے کانسیپٹ دیا ہے، آپ پہلے اس کو سمجھ لیں. جو چولستان کینال اگر بن جائے گی، آپ کو یوں زیادہ بہتر سمجھ آئے گا، اس کے اوپر ہم فلڈ اریگیشن کی اجازت نہیں دے رہے. ٹھیک ہے نا. اس کے اوپر جو نئے ہیں جیسے کہ اسپرنکل ہے، یا جیسے کہ پیوٹ ہے، یا جیسے کہ ڈرپ اریگیشن ہے، ان میتھڈز کے ساتھ اریگیشن کی اجازت ہوگی. اور یہ چشمائی نہر ہوگی. ٹھیک ہے نا. اس کا جو سرٹیفکیٹ جو ہمیں جاری ہوا، جو ارسا نے دیا، ارسا نے جو ہمیں سرٹیفکیٹ جاری کیے، وہ ود ان آر شیئر ہے. وہ ہم سندھ کا شیئر لے ہی نہیں سکتے. وہ ہمیں وہ سرٹیفکیٹ ہمیں باؤنڈ کرتا ہے کہ جو 54 MAF کا ہمارا شیئر ہے، اور شارٹیج کے ساتھ اگر وہ کم ہوتا ہے تو جو شارٹیج پاس ہو جائے گی ہمیں اس کے اندر رہتے ہوئے ود ان آر شیئر. اچھا کاظم بھائی، میں ذرا ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں، بہت عوامی سا سوال، سادہ سوال، تو میرے سوال کی معصومیت پہ آپ پلیز سوال نہ اٹھائیے گا. آپ نے بتایا کہ جناب یوں کینالز نکل رہی ہیں جی، سادہ الفاظ میں دریائے سندھ میں سے یا ایسٹرن سائڈ سے، یا جو کچھ بھی آپ بتا رہے ہیں بھائی، یہ نہریں نکل رہی ہیں، ہر صوبے کا اپنا اپنا حصہ ہے، دس از آل ڈیسائیڈڈ. آپ نے کہا کہ جی ہم فلانے بیراجز سے ہیں جس کا ہمارا حق ہے. سر جو ایک کینال ہے یا دریا میں سے آپ حصہ نکال رہے ہیں پنجاب کا، اور اس کی سب کینالز نکال رہے ہیں، تو اس فلو کو بھی تو مینٹین کرنا ہے نا. جو کچھ بھی ہے پنجاب سے گزر کے جانا نا پانی نے آگے. اس پہ آگے ہاں، میں ایک سیکنڈ میں سادہ سوال سن لیں. پنجاب سے گزر کے جانا نا اس پانی نے آگے. تو مجھے جتنی میری انڈرسٹینڈنگ ہے، مجھے لگتا ہے جیسے آپ وہ جو اس پانی کے اندر سے جو دوسرے صوبوں کا حصہ ہے، اسپیشلی جس کو سندھ کہہ رہا ہے کہ ہمارا حصہ ہے، آپ ان کے شیئر میں سے لے رہے ہیں، کیونکہ پانی تو اتنا ہی آ رہا ہے نا. تو اگر آپ سب نہر بنائیں گے تو پھر فلو بھی تو اسی حساب سے ان کا یوز ہوگا. میں آپ کو جو بتا رہا تھا نا، دیکھیں، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو ایک چیز پہلے عرض کی ہے کہ ہمارا جو پاکستان ہے اس کے 2 ایریاز ہیں. ایک تربیلا کمانڈ ایریا، ٹھیک ہے، ایک منگلا کمانڈ ایریا. ٹھیک ہے. جو تربیلا کمانڈ، یہ سٹوریج پوائنٹس ہیں بیسیکلی. یہ ہمارے سٹوریج پوائنٹس ہیں بیسیکلی. کمانڈ ایریا جہاں پہ ہمارا نہری انفراسٹرکچر موجود ہے، اس کو کمانڈ ایریا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے نا. سٹوریج پوائنٹس کے بعد یہ اس کے آگے جو ہم جب فائنل اس پہ اریگیشن پہ چلے جاتے ہیں، اس کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، وہ کمانڈ ایریا کہلاتا ہے جس کا پانی. اب آپ دیکھیں کہ جو سندھ کو پانی جاتا ہے وہ صرف تربیلا کمانڈ ایریا سے جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ سندھ جیوگرافیکلی ریور سندھ کی ٹیل پہ جب اور بعد میں پنجنت پہ پانچوں دریا مل گئے، اس کے بیونڈ ہے. ٹھیک ہے. یہ جو نہریں یہ جو چولستان جس نہر کی آپ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہر نکلے گی منگلا کمانڈ ایریا سے، جہاں پہ سندھ کا پانی آتا ہی نہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جب منگلا کمانڈ ایریا سے ہم پانی لیں گے، جو ہماری پہلی کیریئر کینال، جو میں نے آپ کو جیسے پہلے عرض کی ہے کہ ویسٹرن ریور سے جو ایسٹرن ریور میں جاتے ہیں، تو اس میں ایک RQ کینال ہے جو ایک جگہ سے قادرآباد پانی لائی، QB ہے وہ بلو کی پانی لائی، BS ہے وہ سلیمان کی پانی لائی. ٹھیک ہے. وہ جو RQ بھی ہے وہ بھی ریور سندھ سے نہیں ہے. آگے بڑھتا ہوں اس کے ساتھ، مجھے صرف یہ تو سندھ کا پانی ہم کیسے لے لیں؟ اچھا ٹھیک ہے، مجھے بتائیں یہ گرین پاکستان انیشیٹو جو ہے، اس کے لیے کتنی نہریں یا کتنی سب نہریں ریکوائرڈ ہے؟ کیونکہ جو پتہ چل رہا ہے وہ ہے 48 لاکھ ایکڑ بنجر زمین ہے جس کو آباد کرنا ہے. نہیں، 48 لاکھ بنجر زمین آپ پنجاب کی نہیں بات کر رہے. ٹھیک ہے. 17 لاکھ ایکڑ زمین ہے GTC اگر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو کہ ہمارے ساتھ کمیٹڈ تھا. یہاں پہ جو پرپوزل ہے کہ یہاں پہ 10 لاکھ ایکڑ جو ہے کاشت کی جائے، تو یہ بن گیا 27 لاکھ ایکڑ. اچھا، اب پنجاب کے اندر کوئی اور بھی جگہ ہے جہاں پہ اریگیشن واٹر اویلیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے ایسی کوئی جگہ نہیں ہے. تو باقی جو آپ 48. اچھا سر، میں کچھ انٹرسٹ کی بات کر دیتا ہوں نا جی. اس وقت پنجاب میں نا کسان احتجاج پر ہیں. جی ہاں. اور ان کی گندم کہتے ہیں 2200 روپے میں بک رہی، جہاں 4000 ریٹ ہے. جو آلریڈی زمین آباد ہے اس کے کسان باقاعدہ کہہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ کا نام لے کے، مریم تیرے بھائی لٹ گئے. آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ کہیں ایک پروگرام کو، ایک پلان کو پہلے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے؟ یہاں اوکھلی میں دوبارہ سر دے دیا آپ لوگوں نے. جہاں آپ لوگ نہروں کی بات کر رہے ہیں وہاں وہ کہہ رہے ہیں زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں یہ مسئلہ ہماری فصلوں کا نہیں ہے، یہ ہماری زندگی اور موت کا ہے. حکومت سے علیحدگی تو اپنی جگہ پہ چل رہی ہے. وہ
ایکسٹریم لیول تک کی بھی کچھ باتیں کی جا رہی ہے, چاہے جی ڈی اے کر رہی ہے, چاہے پیپلز پارٹی کر رہی ہے, سب کر رہی ہے. جی آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آپ کو ون بائی ون کرنا چاہیے ان میں چیزوں میں؟ ون بائی ون کس بارے میں؟ سب سے پہلے تو اپنے جو اس وقت آلریڈی جو زمین زرخیز ہے, جہاں کسان گندم کاشت کر رہا ہے, کپاس کاشت کر رہا ہے, گنا کاشت کر رہا ہے, جو بھی کر رہا ہے, وہ کسان کہہ رہا ہے کہ ہم سے جو ہماری کاشت کا جو ریٹ فکس کیا گیا ہے, ہمیں اس پہ تک ہم سے خرید نہیں ہو رہی. اور اب آپ کا ایک سوال یہ ہے کہ گندم نہیں خرید ہو رہی. نہیں, میرا سوال یہ ہے کہ جو آلریڈی کاشت زمین ہے جس میں کسان کام کر رہا ہے, شارٹیج ہے پانی کی. شارٹیج کی بات بھی نہیں کر رہا میں, کہہ رہا ہوں اس کسان کو اپنی زمین پہ کاشت کیے کے حوالے سے اس کو اتنی ریزرویشن ہے موجودہ سیٹ اپ سے یا حکومت سے. آپ لوگ نئی زمینوں کے حوالے سے نہر بنانے کی بات کر رہے ہیں جس پر پورے کا پورا صوبہ کھڑا ہے آپ کے سامنے آ کے. تو آپ کو پہلے ان والے معاملات کو دیکھنا زیادہ ضروری نہیں تھا کہ ذرا یار یہ کسان کیا کہہ رہے ہیں, ہمیں پہلے ان کی تو بات سن لیں. نمبر 1 جی سر, ہمارے 2 ڈیمز, ٹھیک ہے, میمند اور کیا نام ہے بھاشا ڈیم, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب بھاشا ڈیم نیا ہمارا ڈیولپمنٹ جس پہ کسی کو اعتراض نہیں, وہ ڈیم ہے نا, ٹھیک ہے. اب میں کسی متنازع ڈیم کا نام نہیں لیا آپ کے سامنے. اب اس کو دیکھ لیں, اور آپ نے مریم نواز صاحبہ سی ایم پنجاب کا بھی نام لیا, ٹھیک ہے. اب بھاشا ڈیم کا آپ پیچھے ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, ہر وزیر اعظم نے جا کے اس کا افتتاح کیا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس پہ عملاً کام جو شروع کروایا وہ میاں نواز شریف نے کروایا, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا باٹل نیک یہ تھا کہ وہ زمین ہی نہیں وہاں پہ ایکوائر ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, وہ لینڈ ایکوزیشن کے جو ایشوز تھے وہاں پہ ان کو ایڈریس کیا ود کنسنسس. آج تک اس پہ کوئی احتجاج نہیں ہوا, کہیں آپ نے نہیں دیکھا. جی کیوں نہیں احتجاج ہوا؟ ابھی 3 دن پہلے سڑک دوبارہ کھلی ہے. کون سی؟ جی وہ ماشاءاللہ پچھلے 20 دن سے شارع ریشم بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بھاشا ڈیم والے. جی جناب, بھاشا ڈیم, جی جناب, چلاس کے مقام پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں شارع ریشم بند ہے. ابھی 3 دن ہوئے. کس ایشو پہ کہ بھاشا ڈیم نہ بنائے؟ نہیں, زمینوں کے حوالے سے. زمینیں کون سی؟ جو بھاشا ڈیم کی زمینوں پہ جن اسٹیٹس پہ ان سے لیے گئے یا وہ جو کچھ ہے اس کے اوپر وہاں کے لوگ باقاعدہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. سر آپ ایک منٹ میری بات سنیں, اب آپ 2 سوالوں پہ آ گئے. ٹھیک ہے, بھاشا ڈیم بننا شروع ہو گیا, پانی پہ. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ نے کہا کہ گندم لٹ گئی. اب آپ مجھے یہ بتائیں, جو اریگیشن کا جو پروجیکٹ ہوتا ہے آپ کا کیا خیال ہے وہ کتنے عرصے میں بنتا ہے؟ مجھے تو دہائیاں سمجھ میں آتی ہے. دیکھیں نا, اس کے اندر وہ ٹائم ٹیکنگ پروجیکٹس ہوتے ہیں, ٹائم لگتا ہے ان کو. ٹھیک ہے. یہ جو چولستان کینال ہے نا, اس نے کل نہیں بن جانا. ٹھیک ہے. 2029 میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ دونوں ڈیم کمیشن ہو جائیں گے, ان میں جو ریزروائرز بن جائیں گے, ان میں پانی کی سٹوریج کی کیپیسٹی آ جائے گی. اس کے بعد جو پانی آئے گا اس کے بعد آپ ایسا ہی کریں گے. پاکستان میں جو ہے آپ نے جنریشن پلانٹس لگائے, ٹھیک ہے, جب آپ روزانہ سنتے ہیں کہ جنریشن کیپیسٹی اتنی ہے لیکن جو ہے نا لوڈ شیڈنگ بھی ہے, تو آپ کو سمجھ آتی ہے کیوں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرانسمیشن نہیں ہے, اتنی طاقت ہی نہیں ٹرانسمیشن لائن میں. نہیں, طاقت نہیں, ٹرانسمیشن لائن خود سرے سے ہے ہی نہیں, کم یا زیادہ طاقت تو بعد میں آئے گی, ٹرانسمیشن لائن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے اندر پوسٹ منگلا اور یہ جو تربیلا جو ٹرانسمیشن لائنز بچھی, وہ بھی صرف نواز شریف کے مختلف ادوار میں ٹرانسمیشن لائنز. سر ایک منٹ سن رہے ہیں نا سر, میں آپ کو اسی کی طرف لا رہا ہوں, میں اسی کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہوں. ٹرانسمیشن لائنز صرف نواز شریف کے دور کی ہیں اور وہ 1.5 سے $2.25 ارب کی. اب آ جائیں آپ کے گندم کے وہاں پہ نہر ایک دن میں میرا بھائی نہیں بنے گی. فیوچرسٹک اپروچ کے تحت آپ پروجیکٹس جب بناتے ہیں, جب آپ کے پاس پانی آ جائے, جب آپ کے ریزروائرز بن جائیں, آپ سائملٹینیسلی اپنی اس کی سپلائی. ڈیم کیوں بنا رہے ہیں؟ اریگیشن پانی کے استعمال کے لیے نا. تو آپ جب اس کو لے کے جانے کے لیے وہ بنا کے بیٹھ جائیں, پھر 5 سال اور انتظار کریں کہ ہم یہ پانی لے کے کیسے جائیں گے. میں بات آپ کی 100% ایگری کرتا ہوں نا. اب آپ کا دیکھیں نا سر, آپ کو سوال, آپ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ جو ہے نا زرعی بیک گراؤنڈ سے نہیں ہیں. بالکل. اب آپ آ گئے گندم کے ریٹ. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ 2 چیزیں ہیں. زراعت کیسے ہوگی؟ پانی سے ہوگی. ایک زمین چاہیے, ایک پانی چاہیے, پھر سیڈ چاہیے, لیکن جو میجر جو ہے زمین ہوگی, پانی ہوگا, زراعت ہوگی. ایسے اب گندم پہ آپ آ جائیں. دیکھیں 4000 گندم کا اس سال کون سی حکومت نے پاکستان میں کسی بھی صوبے نے کس نے قیمت طے کی ہے؟ کسی نے نہیں کی. ٹھیک ہے. جب آپ ایک بوروئنگ اکانومی ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ ایک بوروئنگ اکانومی ہے اور آپ کو $1 ارب کے لیے وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا آپ سے ناک کی سادہ لفظوں میں لکیریں نکلوا دیتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ کو انہوں نے کہہ دیا کہ جی آپ جو ہے یہ گندم کی جو ہے سپورٹ پرائس نہیں دیں گے.
جو قرضہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، آپ مجھے کوئی قرض دیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ میری دیکھیں گے نا کہ میں آپ کو واپس کیسے کروں گا، ٹھیک ہے، آپ میرے وہ سورسز دیکھیں ٹھیک ہے، گے. اس کے اوپر آ گیا. آپ کو ایک اور چیز بھی یہ میں عرض کر دوں، بالکل میں خود کاشتکار ہوں، میری اپنی گندم میری ضرورت سے زیادہ کاشت ہے. میں نے اسی نیت سے کاشت کی ہے کہ مجھے اس میں سے کچھ گندم جو میرے اپنے استعمال میں آئے گی، باقی گندم بیچ کے میں اپنا روزمرہ کی جو زندگی بسر کرنے کا ہے اس کے لیے مجھے ایک استعمال ہوگی. ٹھیک ہے. اس ریٹ کا افیکٹی میں خود بذات خود بھی ہوں. ٹھیک ہے پیدا صاحب، میں نے ریٹس کی بات نہیں کی تھی. آپ نے نا مجھے، بے شک میرے کوئی زرعی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، میں آپ سے بات یہ نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں آپ نئی زمینیں سرسبز کرنے کے چکر میں آپ صوبوں کو اپنے سامنے لا کے کھڑا کر رہے ہیں. حکومت کی سر میں کہہ رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں وہ سیپریٹ ایشو ہے، یہ سیپریٹ ایشو ہے. میں اگر اس سے آگے بڑھنے مجھے آپ دیتے نا تو میں آپ کو بتاتا ہوں. سر جب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے افتتاح بھی کر دیا کس کا؟ گرین انیشیٹو پروگرام کا، اور آپ نے باقاعدہ طور پر اسٹیبلش کر دیا کہ کہیں نہ کہیں آصف علی زرداری صاحب کی کسی نہ کسی میٹنگ میں کوئی نہ کوئی اپروول بھی شامل ہے. کس نے اسٹیبلش کر دیا؟ پنجاب حکومت نے. سر کہاں پہ اسٹیبلش؟ جناب میں آپ کو عظمہ بخاری صاحبہ کا کلپ سنوا دوں. سر سن لیں، اب سن لیں. جی جی. ہوتا کیا ہے، گرین پاکستان انیشیٹو اپنے ڈفرینٹ پروجیکٹس کا، جس طرح آپ نے کوئی فگر بولا ہے کہ اتنی زمین کلٹیویٹیبل جو ہے جہاں پہ پانی نہیں ہے وہاں نہریں. ٹھیک ہے، مختلف پروجیکٹس، ٹھیک ہے، جس کے اندر لائف سٹاک کے بھی پروجیکٹس ہیں، ٹھیک ہے، جس کے اندر جنگلات کے بھی، فارسٹ کے بھی ہیں، فشریز کے بھی ہیں. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ پروجیکٹس کے اوپر جو ہے جی پی آئی جو ہے ایک دیتی ہے بریفنگ. پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب آصف علی زرداری کو جو ہے وہ ایک بریفنگ دیتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. وہ بریفنگ جب دی جاتی ہے، وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بریفنگ دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر پنجاب حکومت کا کوئی تعلق نہیں. اچھا، وہ آپ کا میڈیا، پرنٹ میڈیا ہو چاہے آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہو، وہ اس کو رپورٹ کرتا ہے. اس کے ویژولز بھی آتے ہیں، اس کی جو ہے نا فوٹوز بھی آتے ہیں، پھر منٹ بھی شیئر ہوتے ہیں. اس کے منٹ شیئر کا مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے، وہ ہوتے ہیں. اب بات یہ ہے، سندھ والے ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ یہ پریزنٹ ضرور کی گئی ہے، لیکن پریزیڈنٹ آف پاکستان کو تو یہ میں نے خود سنا ہے ناصر شاہ صاحب کو، وہ فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے تو سب کچھ ہیں، لیکن زرداری صاحب پیپلز پارٹی کا سب کچھ ہے، لیکن وہ نہیں دے سکتے، اتھارٹی نہیں ہے اس پہ کہ انہوں نے دے دی ہے، اس پہ اجازت دے دی ہے. بالکل ٹھیک ہے، اتفاق والی بات ہے. جب وہاں پہ وہ دیا جاتا ہے تو اس کو وہ سراہتے بھی ہیں. اب ان کی اپنا جو ٹویٹر ہینڈل ہے، پریزیڈنسی کی جو پریس ریلیز ہے، اس میں اس کو سراہا بھی جاتا ہے، اور اس میں ان کو وہ کہتے بھی ہیں کہ ان کو ٹائم لائنز کے اندر کیا جائے یا اس کے متعلق اچھا بولتے ہیں. اگر پریزیڈنٹ نے اپروول دینی ہے تو یہ مشترکہ مفادات کونسل ایکٹ نے کدھر چلے گی؟ سوال ایک کر لیتے ہیں، پھر اس کا جواب دیتا ہوں تو پھر آپ اس پہ نہیں رہتے. دیکھیں نا، اب انہوں نے کر دیا، یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات آ گئی کہ آپ نے کہا کنال کا افتتاح کر دیا. کس نے کر دیا؟ میں نے کنال کے افتتاح کی بات نہیں کی، میں نے گرین انیشیٹو پروگرام کی بات کی. سر کیونکہ میں آپ بتا رہا ہوں اس میں آرمی چیف کو سامنے لائے ہیں آپ لوگ. کس میں؟ گرین انیشیٹو پروگرام میں محترمہ مریم نواز. سر میں یہ سوال تو پورا اسٹیبلش کرنے دیں نا. آپ نے ٹچ می ناٹ والی پوزیشن پہ لے آئے سب کو کہ جی آرمی چیف ہیں جی گرین انیشیٹو پروگرام میں. ابھی اس کی ڈیٹیلوں میں کوئی نہیں ہے، ساتھ ہی یہ 6 کناز والا معاملہ کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے، پنجاب سے بیان بازی شروع ہوئی، ابھی پیپلز پارٹی نہیں شروع ہوئی، ابھی جی ڈی اے نے معاملہ شروع کیے. ابھی روڈ، سڑکیں، اسکول کالج کے اسٹوڈنٹس، وکلاء، ڈاکٹرز وہ احتجاج پہ چلے گئے. پھر پیپلز پارٹی بھی اس کے اندر بیچ کے اندر آ گئی. ٹھیک ہے، اب یہ لوگ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ گرین انیشیٹو جو پاکستان کا منصوبہ ہے، اس کے تحت آپ لوگ نہر بنا رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ بالکل بنائیں. کس نے کہا ہے کہ گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت ہم نہر بنا رہے ہیں؟ سر میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں، ان کا موقف یہ ہے. میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں آپ لوگ نہر ضرور بنائیں، یہ سب صحیح ہے. کیا ہی بہتر ہوتا کہ بجٹ ایلوکیٹ کرنے سے پہلے آپ نے کہا بھی 10 سال لگنے ہیں، 7 سال لگنے ہیں، 29 میں جا کے بننی. اوکے، سمجھ میں آ گئے. یہ زیادہ بہتر نہ ہوتا کہ آپ سندھ کو لوگ پہ لیتے. کیا آپ نے وہ جو سندھ کے جام خان شروع ان سے بات کی؟ آؤ بھائی بیٹھتے ہیں، تم لوگ یہ کیا پروٹیسٹ کر رہے ہو؟ کہ ابھی تک آپ نے کوئی بات کی ان سے تاکہ سمجھ تو لیں ایک دوسرے کو؟ میں تو سمجھ رہا ہوں آپ کی بات. یہ آپ کا ایک چینل ہے جی سر، یہاں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے مجھے آج بلایا یہاں. جی سر. آپ نے جیو سے اجازت لی؟ نہیں. اے آر وائی سے لی؟ قطن نہیں، ضرورت ہی نہیں. ڈان سے لی؟ قطن نہیں.
میرے شیئر میں سے جو میں کام کروں گا، ٹھیک ہے، پنجاب اگر اپنے شیئر میں سے ٹھیک کوئی ہے، کام کرے گا، ٹھیک ہے، یا اپنے شیئر میں سے ٹھیک ہے، ہم مختلف ایلوکیشنز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس وقت ہم جو ہے روٹیشن پہ چل رہی ہیں نہریں، ٹھیک ہے، ہم کوئی نہر بند کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ٹھیک ہے، نہر چلا رہے سمجھ ہوتے ہیں، گیا، اس کے اندر کی سندھ میں وہ کچھ نہریں بند کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک تو ہے، ہم سے اجازت لیتے ہیں. نہیں بالکل قطع نہیں، K4 ان کا ایک پروجیکٹ ہے جس کے ٹھیک ہے، تحت انہوں نے جو ہے نا ڈرنکنگ واٹر دینا ہے کراچی کو، بالکل اس کی انہوں نے ہم سے اجازت لی. نہیں، وہ ہے بھی مرکز سر کا جو ہی، آپ کی چیز ہے نا، ٹھیک مرکز ہے، کا دیکھیں نا، آپ کی چیز ہے نا، ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ بات کرنے کی یعنی آپ کہہ رہے ہیں ان کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ نہر سر بنانے میں، میرے شیئر میں سے، نہیں آپ سمجھتے ہیں ان کو اجازت کی ضرورت سر نہیں. سر میرے سے چھوٹا سا سوال کا جواب تو دے دیں نا سر. سر آپ ضرور آپ سمجھتے ہیں آپ کو پیپلز پارٹی سے یا سندھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے شیئر میں سے جو مرضی کریں. آپ کے چینل کے اوپر آپ کس کو بلائیں گے، آپ کے چینل کی کیا پالیسی ہوگی، ٹھیک ہے، آپ جو ہے ٹھیک ہے، اس کو تو پوچھیں گے جو گورنمنٹ سمجھ کی گیا ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں. باس، میں سمجھ آپ گیا باقی اپنے جو آپ کے باس، میں جو ہیں آپ کی ساتھی پچھلی چینلز، تمہید میں بھی میں یہ بات سمجھ گیا کہ اب میں آپ کی بات انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں، میں جی انڈرسٹینڈ میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں یا تو یہ لوگ بے وقوف ہیں پیپلز پارٹی والے یا ان کو سمجھ نہیں آ رہی. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب یہ اتنا بڑا ایک مسئلہ بن گیا ہے سر، یہ مسئلہ بہت بڑا بن چکا ہوا ہے، کیا آپ نے ابھی وزیر اعلیٰ کی ٹون تو مجھے بھی سمجھ آ گئی، صدر زرداری کا بھی مشترکہ پارلیمنٹ کے سیشن میں گفتگو مجھے سمجھ آ جی گئی، بلاول صاحب نے بھی کہا کہ میں پیپلز پارٹی بالکل. عوام کے ساتھ کھڑی سمجھ آئی. کیا آپ نے اپنی کیپیسٹی میں سندھ کے جو وزیر آپ کی آپاشی ہیں جام خان شروع صاحب، کیا ان سے بات کیا آپ نے کہ بھائی کہاں ہو یار، اتنی مجھے اتنی 2 + 2 4 بات آپ کی سمجھ آ رہی ہے، انہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ مجھے بتائیں. اس کے اوپر یہ ہے کہ ایک بد اعتمادی ہے ان کو پیپلز پارٹی سے. سر سندھ کو کی بات ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی کی تو بات نہیں ہو رہی. ابھی آپ اوکے، نے 10 جماعتیں گنوائی جی ہیں، جی بالکل 10 طبقے جو ہے سوسائٹی کے گنوائے ہیں. ٹھیک پھر ہے، جب میں بات کرتا ہوں پھر کہتے ہیں پیپلز پارٹی. اچھا پیپلز ٹھیک پارٹی ہے، کی تو بات نہیں، سندھ اوکے کی بات ہو ٹھیک رہی ہے. ہے، سندھ کا یہ اس پہ تحفظ کیا ہے، پہلے تو آپ کو یہ پتہ کر لیں نا، تو پھر آپ میرے سے بہتر سوال کر لیں گے. ٹھیک ہے، ان کے تحفظات یہ ہیں کہ آپ جب یہ نہریں نکالیں گے منگلا کمانڈ ایریا سے ہی بے شک نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ وہاں سے نکال رہے ہیں. ہماری 2 نہریں ہیں، ایک سی جے کینال، چشمہ جہلم ٹھیک ہے، کینال، ایک ہے ٹی پی کینال. ٹھیک ہے، آپ ہمارے سے پھر کہیں گے کہ ہمیں اس میں سے پانی دیں. ٹھیک ہے، وہ تو ہم پہلے کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے شیئر کا پانی ہے اویلیبلٹی بیسڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب سندھ ریور سندھ میں آج پانی زیادہ ہے، آج اس میں پانی کی ضرورت ہمارے پاس اویلیبل ہے تو ہم لے رہے ہیں. جس وقت ہمارے پاس فلو بہتر ہو جاتا ہے چناب سے ٹھیک تو ہے، ہم آپس میں کر لیتے ہیں، ہم ٹھیک ہے، اپنا وہ چناب والا پانی استعمال کر لیتے ہیں، وہاں سے ہم اپنا شیئر نہیں لیتے. اس ٹھیک ہے، بات کو میرا بھائی پہلے یہ سمجھیں کہ جو ہمارا شیئر طے ہو گیا ہے ٹھیک ہے، ہم نے اس میں سے لینا ہے. سندھ کا شیئر ہم نہیں لے سکتے. پیرزادہ صاحب میں تو سمجھ گیا، آپ جی یہ بات اپنے اتحادی جن کی وجہ سے آپ اس وقت حکومت پہ بیٹھے ہیں، جی ہاں، آپ یہ بات ان کو کیوں نہیں سمجھا پا بالکل رہے؟ ایسی بات آپ کیسے نہیں سمجھا رہے. پرائم منسٹر آف پاکستان کی جو کیا؟ ہے اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ آن ریکارڈ ہے. کیا اسٹیٹمنٹ وہ ہے؟ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم کیا؟ ان کو اعتماد میں لیے بغیر نہیں بنائیں گے. تو پھر کیوں کر رہے ہیں؟ پھر ان کو کہاں بن رہی ہے؟ نہیں سر، میں آپ سے کہاں بن رہی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں سر، جی. فیروز کا احتجاج کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تو یار احتجاج کرنے والے بتائیں گے نا. جب پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ابھی ٹھیک ہے، اپنے فورن وزٹ سے ٹھیک ہے، پہلے، آپ کی نظر سے بھی ٹھیک گزری ہے، ہوگی، ٹی وی ٹھیک نے ہے، رپورٹ کیا، ٹھیک ہے، پرنٹ میڈیا نے چھاپا، پاکستان کے جو ویل ریپیوٹیڈ اخبار ہیں ان کی اس میں آیا. انہوں نے کہہ دیا جب کہ ہم ان کے سندھ کو اعتماد میں لیے بغیر نہیں بنائیں گے. اس ٹھیک کے ہے. بعد کون سی بات رہے گی؟ اچھا یہ مجھے بتا دیں، حالیہ دنوں میں بارشیں بھی کم ہوئی اور یہ گلوبل وارمنگ کا بھی ظاہر بات ہے ایک بہت بڑا فیکٹر اس کے اندر ہے، تو ہماری زرعی زمین کس حد تک متاثر ہوگی جو اس وقت ہمارے پاس ہے؟ دیکھیں جو وہ کافی انپریڈکٹیبل ہے. اب ٹھیک ہے، دیکھیں نا جو ہمارے ہل ٹورنٹس ہیں، ٹھیک ہے، دیکھیں جب سویلائزیشن کا ارتقاء ہوتا گیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب وہاں پہ جو ہمارے تھے ہل ٹورنٹس ہیں مثلا، ٹھیک ہے، اب ہل ٹورنٹس کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، ٹھیک ہے، وہ نیچرل فلو میں بہتے تھے، اس سے کسی کا نقصان ہوتا نہیں تھا، زراعت اس طرح ہوتی نہیں تھی، ٹھیک ہے، سڑکیں بنی ہوئی نہیں تھیں، ٹھیک ہے، روڈ انفراسٹرکچر نہیں تھا، اس کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، نہریں نہیں تھیں. ٹھیک وہ ہے، جس تمن جو جیسا تمن ہے ان کے جو ہل ٹورنٹس تھے انہی کے اس میں سے گزرتے ٹھیک تھے، ہے، کوئی ایک دوسرے کو گلہ بھی نہیں دیتا تھا. اور پھر اس کے اندر جو سیلاب آتا تھا وہ اتنا فریکوینٹ نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے، گلوبل جو سی وارمنگ ہے اور جو کلائمیٹ چینج کا جو نیا جو ایک چیز آئی ہے جس کو ہم پاکستان جس میں سب سے ٹھیک زیادہ ہے، متاثر ہوئے، اب بڑا فریکوینٹ آنے لگ گئی. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پچھلی گورنمنٹ کے زمانے میں بھی پانی آیا،
ٹھیک ہے. پچھلے سال بھی ان ہل ٹورنٹس پہ سیلاب آیا ٹھیک ہے. اور پانی کا جو والیوم اور کوانٹم تھا, جو کوانٹٹی تھی, وہ سیم تھی جو تب آیا تھا ٹھیک ہے. اور سیم تھی جو پچھلے سال آئے. ٹھیک ہے. مریم نواز کی گورنمنٹ کا فرق یہ تھا کہ آپ نے کوئی شور نہیں مچایا, ایک جانور نہیں مرا اس میں. ٹھیک ہے. جو ود ان جو امبیکمنٹس ہیں جو ٹھیک ہم ہے. نے بنائے ہوئے تھے اس کو ڈرین کرنے کے جو چینلز اور جو روٹس, ٹھیک ہے. ان کے اندر ہی رہ کے وہ پانی سندھ ریور میں ڈرین ہوا. اچھا میرے کچھ ایک دو اور کوشچن ریگارڈنگ دس پنجاب حکومت سے ریلیٹ میں ذرا کرتا ہوں جی. سرکاری سطح پر کسانوں سے گندم نہیں خریدی جا رہی, یہ کسان اس ٹائم احتجاج کر رہے ہیں. صرف پنجاب میں نہیں خریدی جا رہی, یہ پنجاب کے کسان احتجاج کر رہے ہیں نا اس وقت. میں نے تو سندھ کے کسانوں کو سندھ میں رپورٹ بھی نہیں کیا. خریدی جا رہی نا ٹھیک بھائی, ہے. آپ دیکھیں نا پورے پاکستان میں نہیں خریدی مجھے جا بتا دیں رہی. یہ معاملہ کیا ہے, یہ آپ مجھے ذرا بتا دیں, کیونکہ معاملے خصوصی سلما بٹ کہتی ہے نہیں ان کے پیسے پورے ہو رہے ہیں, توڑی چوڑی کے بھی پیسے بیچ میں انہوں نے شامل کر دیے. ذرا تھوڑا کلیئر کر دیں تاکہ آپ کی موجودگی میں. ہاں جی جو ہے نا وہ میری کولیگ ہیں سلما بٹ صاحب. سلما بٹ صاحبہ, ٹھیک ہے. اور ہماری جو ہے بڑی ایفیشینٹ اور بڑی جو ہے نا ایکٹیو جو ہے وہ کیبنٹ ممبر ہیں اور پارٹی کے اندر بھی بڑی ایکٹیو کارکن ہیں. ٹھیک ہے. یہ ان کی رائے ہے. دیکھیے میں آپ کو عرض کروں گندم کا کیا ہے, آپ پیچھے چلے جائیں, ٹی سی پی ایک ہوتا تھا ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان. ٹھیک ہے. جب وہ کپاس خرید کر رہا تھا, وہ دن آپ یاد کر لیں, ٹھیک ہے. ان میں کپاس کا کوئی ریٹ نہیں بڑھتا تھا. ٹھیک ہے. جب وہ چاول خرید کر رہا تھا تو چاول کا ریٹ نہیں بڑھ رہا تھا. ٹھیک ہے. وہ جس میں جو ہے گورنمنٹ ریگولیٹ کر رہی تھی ریٹس کو, ٹھیک ہے, پکڑ کے سپورٹ پرائس بھی اس کا ایک اس کا وہ تھا ٹول, اور اس کو جو ہے نا سپورٹ پرائس ایک تھا اور دوسرا وہ خرید بھی کر رہی تھی, اور اس کے اوپر اگر انٹرنیشنلی ریٹ زیادہ ہے تو وہ ہوگا. جو گندم کی جو والا معاملہ ہے اس کے اندر بھی آپ کو پیچھے جانا پڑے گا واپس. دیکھیں جس وقت ہم نے اپنی گندم کے ریٹ انریلسٹکلی پاپولرزم کے لیے وہ بڑھائے, اس ریٹ پہ لے گئے کہ جو کہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے کہیں پہ ان کا مکس میچ ہی نہیں بنتا تھا. ہم ایک گلوبل ولیج میں رہتے ہیں. اب ہمارا میز ہماری بہت مین کراپ بن چکی ہے, پیڈی ہماری مین کراپ ہے, ہماری جو ہے کاٹن ہمیشہ سے مین کراپ تھی اور اس کا ریوائول بہت ضروری ہے زراعت کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے بہت ضروری ہے وہ کراپ. ٹھیک ہے. اچھا اب آ جائیں ویٹ پہ. ویٹ ایک ایسی چیز ہے کہ آٹا جو ہے وہ, اور اگر جو ممالک ہماری طرح روٹی نہیں پکاتے, ان کی کوزینز ہم سے ڈفرینٹ ہیں, وہ بھی جو بریڈ بناتے ہیں وہ اسی سے بنتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے اندر کیا ہوا, انٹرنیشنل جو ریٹس ہیں ہم گلوبل ولیج میں بیٹھ کے ان کے ساتھ کمپیٹ کریں گے. آج جو کسان کو ذرا نقصان ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, کہنا اس پہ یہ چاہیے ہمیں کہ اگر آج حکومت ہمیں, میں اب بطور کسان بات کر رہا ہوں, ہمیں اگر سپورٹ پرائس دے کے ہمیں فائنینشلی اسٹرینتھن نہیں کر رہی, تو کل کو اگر گندم کم ہو جائے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے فارمولے کے تحت, تو پھر جو انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے یا مارکیٹ جو فورسز ہیں جو اس کی جو ہے نا اس کا فیٹ ڈیسائیڈ کریں, گورنمنٹ پھر ہمیں یہ نہ کہے. سپورٹ پرائس کیوں ریکوائرڈ ہے؟ میں ویسے بتا رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں ہماری کاسٹ ہی 3300 یا 3400 آتی ہے کسانوں کا. یہ میں روز جو احتجاج کو رپورٹ کر رہا ہوں میں اس کی بات کر رہا ہوں. بالکل ایسا. تو 4000 کیا سپورٹ وہ ہے, جب بندے کی کاسٹ ہے تو اتنا تو اس کا حق بنتا ہے نا کہ وہ 700 روپے ایک من پہ پروفٹ لے لے. جی بالکل, اس سے زیادہ تو سپورٹ والی بات کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ کہ وہ آئی ایم ایف کی مرضی سے یا ہمیں کوئی انٹرنیشنل باڈیز ہے ان کی مرضی سے ہمیں انہوں نے ریسٹرکٹ کیا؟ آپ کو اپنے سوال میں کلیئرٹی نہیں ہے. دیکھیں جو آپ نے پہلے مجھے خود پوچھا ہے کہ 4000 جو گلوبل ولیج کا ذکر کیا نا آپ نے, تو میں نے اس پہ بولا تھا آپ نے کہا کہ جو سپورٹ پرائس انٹرنیشنل مارکیٹ کا بھی ذکر کیا, میں اس لیے سوال کر رہا ہوں. آپ نے کہا جو سپورٹ پرائس ہے, اب جو سپورٹ پرائس ہوتی ہے نا اس کے اندر جو انٹرنیشنل جو یا گلوبل ولیج کا یا جو ہمارا انٹرنیشنل جو مارکیٹ ہے اس کا اس کے اوپر امپیکٹ جو ہے نا اس کو وہ جو ہے اس کے اندر یہ کوشن ہے سپورٹ پرائس. گورنمنٹ یہ کمٹ کر دیتی ہے کہ آپ یہ فصل کاشت کریں, یہ فصل ہم آپ سے اتنے میں خریدیں گے, واٹ میں کم انٹرنیشنلی اس کا ریٹ بڑھ جائے تو ہم یہ آپ کو ریٹ دیں گے. ٹھیک ہے. فوڈ ڈپارٹمنٹ جو بھی ٹولز ہیں, پروونسز کے ٹول ہے خرید کرنے کا جو میکانزم ہے وہ فوڈ ڈپارٹمنٹ, جو فیڈرل ہے وہ آپ کا وہ ہے پاسکو, وہ خرید کرے گا. اس کے اندر وہ یہ ہے کہ اگر یہ ریٹ کم ہو جائے گا تو بھی یہ سپورٹ پرائس یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ سے خریدیں گے. اگر یہ بڑھ جائے گا تو بھی آپ ہم سے اور نہیں مانگیں گے, ہم اسی پہ خریدیں گے. اس کو کہتے ہیں سپورٹ پرائس. تو پھر آپ نے مارکیٹ کو خود ڈٹرمن نہ کرنا. میں نے بتا جو انٹرنیشنل آپ نے کہا ایک گلوبل ولیج ہے, تو کسان کو دی ہوئی فیسلٹیز کو بھی تو اس کے ساتھ میچ کرنا ہوگا نا.
جو گلوبل ولیج میں جی جو جی جی فیسلٹیز جی ہیں جی بالکل سینکشنز تو تبھی لگانے کے لیے یا جو ریسٹرکشن جو بھی لگائیں گے جو بھی ریٹس آپ دیں گے تو فیسلٹیز بھی تو وہی دیں نا بالکل کسانوں کو. وہی کیا دینی وہ چاہیے، کیا کسان کا بجلی حق اتنی ہے. سستی ہے, کیا اس کو ڈیزل اتنا سستا ہے, یا اس کو جو کچھ بھی اویلیبلٹی اس بالکل کو بالکل ریکوائرڈ ہے, بالکل آپ کھاد ٹھیک اس کہہ کو رہے اتنی ہیں، سستی ہے. بالکل ٹھیک ہے، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. آپ کو میں اس کی اور پھر پیچھے لے کے جانا پڑے گا. دیکھیں نا، آپ دیکھیں گے نا، ٹھیک ہے آپ دیکھیں کسی کا کیا کسی پہ نہ ڈالیں. بالکل یہ جی سمپل میتھ ہے. ٹھیک ہے 2013 to 18 پنجاب میں اور وفاق میں حکومت ہوتی ہے مسلم لیگ نون کی. ٹھیک ہے زرعی جو ہماری جو شعبہ ہے اس کے اندر ہماری جو جتنی ہسٹری اس سے پیچھے جو سال بنتے ہیں ٹھیک ہے وہ پہلی حکومت ہے ٹھیک ہے جو آپ کے ان پٹس ہیں، جو کہ آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کرتے ہیں، جو کہ دنیا کا طریقہ ہے اپنے فارمر کو جو ہے سپورٹ کرنے کا، کہ کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے کم رکھا جاتا ہے، تاکہ کسان کی جو پروڈکشن ہو اس کے اگر ریٹ زیادہ بھی نہیں لگ رہا، اس کو نقصان کا احتمال کم سے کم ہو. ٹھیک ہو گیا. یہ پہلی دفعہ ہسٹری میں ہوا کہ آپ کی کھاد کے ریٹ کم ہوئے، ٹھیک ہے آپ کے انپٹس پیسٹی سائڈس کے ریٹ کم ہوئے، ٹھیک ہے آپ کی جو ہے نا چیزوں کے ریٹس کو کم کیا گیا. ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد تبدیلی آ گئی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد فصلوں کے ریٹ بھی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، وہ بھی بڑھتے گئے. ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم 3900 میں لیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. وہ بھی ایسے ہی پولیٹیکل مجبوری کو دیکھتے ہوئے رکھ. یہ زراعت جو ہے، جو میری آج کی فصل ہے، میں کاشتکار ہوں، میرا فیوچر اسی ایک فصل نے نہیں طے کر دینا. ٹھیک ہے میں دریا کی بیلٹ کا بھی ہوں. ٹھیک جب دریا آتا ہے ہماری فصلیں ڈوب جاتی ہیں. ٹھیک ہے میں اس کا یہ کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کسان کو جو ہے اس کا حق نہیں ملنا چاہیے. میں خود ٹھیک ہے کسان ہوں، میرا سورس آف انکم وہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. تو اب میں کہتا ہوں کہ ان کو ملنا چاہیے، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، جب آپ اس میں رہیں گے، میں یہ آپ کو عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو پہلے جب ہو گیا اس کے بعد تبدیلی آ گئی. ہمارے پاس قیمتیں بھی بڑھتی گئیں چیزوں کی، جو ہماری جو فصلات تھیں، کون سی تبدیلی آ گئی؟ وہ جو 2018 میں لائی گئی ٹھیک ہے جب RTS بیٹھا تھا، ٹھیک ہے تو جو ہے نا وہ تبدیلی آ گئی، ٹھیک وہ بھی بڑھتی گئی، ٹھیک ہے اور بے لگام ہو کے ان پٹس کی قیمتیں بھی بڑھتی گئی. اچھا اب آپ جب خرابی ہوگی، آپ نے یہ کمرہ بنایا ہے، ٹھیک ہے اس کو جب بنائے اس پہ کچھ دن لگیں، اس کو ڈسمینٹل کرنے پہ کوئی وقت نہیں لگے گا. ٹھیک ہے پھر جب اس کو دوبارہ آپ ری بلڈ کریں گے اس پہ ٹھیک. تھوڑا ٹائم لگے گا. اسی کے نتیجے میں ہے کہ آپ نے دیکھا کہ 7 روپے کچھ پیسے جو ہے بجلی کا ریٹ کم کیا گیا. ٹھیک ہے اب آگے کچھ اور اس کے اندر ریلیف آئے گا. ٹھیک ہے اور آپ دیکھیں گے گورنمنٹ جو دی جاتی ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو ایک الیکشن کے نتیجے میں، اس ٹھیک کو ہے وہ گارنٹی کرتی ہے 5 سال. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا کہ اگر ہمیں 5 سال ملیں گے ٹھیک ہے. تو ہم آپ کو بہتر پنجاب اور بہتر پاکستان دیکھیں. سر میں سمجھ گیا. میں اب آپ سے اس یہ صوبے کی پالیٹکس پر بھی بات کر لیتا ہوں نا. میں چاہتا تو میں آپ سے بجلی کے جو 7 روپے یونٹ پہ اچھی خاصی لمبی بحث ہو سکتی تھی، جس کو پیٹرول کی قیمت پہ برابر کر کے اس کو کس طریقے سے برابر کیا گیا. میں بتائیں پنجاب کی ایڈمنسٹریشن، مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف صاحب، ٹھیک ہے آپ نے ان دونوں کو دیکھا ہے بطور وزیر اعلیٰ، آپ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ بہتر کام کریں شہباز شریف صاحب سے؟ بات یہ ہے کہ جب انڈیا میں پاکستان بننے کے بعد سیاست ہوئی تو 17 سال ان کے وزیر اعظم رہے نہرو. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ٹوٹل 17 کو ملا کے 35 سال وہاں حاکم رہی کانگریس رہی. اچھا، اب انڈیا کی جو اتنی بڑی ترقی ہے ہمارے ساتھ ہی علیحدہ ہونے کے بعد، فائنینشلی بھی اور ہر لحاظ سے، اس کو جب دیکھا جاتا ہے، آپ پڑھتے ہیں، آپ فورن کوالیفائڈ ہیں، اور آپ اسی میں آپ نے اپنی ڈگری کی ہے، آپ اس کو پرسو بھی کرتے ہیں، تو یہی کہا جاتا ہے نا کہ 15-17 سال ایک دماغ کی حکومت، ٹھیک ہے. اور 35 سال ایک سوچ، 35 سال ایک سوچ کی حکومت. ٹھیک ہے. مسلم لیگ نون کی جو گورنمنٹ ہے نا، اس کا آپ کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے شہباز صاحب کے ساتھ مریم نواز صاحبہ کا، یا مریم نواز صاحبہ کے ساتھ شہباز صاحب کا. اچھا ٹیم وہ اس طرح نہیں بنتا کہ اس کے اوپر قائد ہے پارٹی کا میاں نواز شریف. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ان کی جو ہے گائیڈ لائن کے اندر جو ہے سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اب جو بھی جواب دہ ہے ود ان پارٹی، ٹھیک ہے. بطور وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف پنجاب کی عوام کو جواب دیں، ٹھیک ہے. میاں شہباز شریف پاکستان کی عوام کو جواب دیں. ٹھیک ہے. آپ نے کہا انٹرنل پالیٹکس، آپ کی پارٹی کی بات کی آپ نے. ٹھیک ہے. پارٹی کے اندر ہر بندہ پارٹی کا جواب دے نواز شریف. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو آپ یہ سمجھیں، اس کو یہ سوال اس طرح نہیں بنے گا، آپ اس کو یہ کمپیریزن نہیں بنے گا کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ اسی نواز شریف کی گورنمنٹ ہے اور مریم نواز صاحبہ اسی کی کنٹینیوٹی ہے. ٹھیک ہے.
اچھا آپ نے میں بھی آ جاتا ہوں، اگر یہ نواز شریف صاحب ہی کی گورنمنٹ پہ نواز شریف صاحب کدھر ہے، میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا آپ سے. بڑا دکھاوے کا بڑا ہے معاملہ کہ 60 پیجز کے زمین میں چھپ رہے ہیں اخبارات میں، مریم نواز صاحبہ کی تصویریں چل رہی ہیں. اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ کروڑوں کا بجٹ تو ہے نا سر، جو اخبار انڈسٹری میڈیا کو آپ لوگ دے رہے ہیں، کروڑوں روپیہ نا، بالکل ٹھیک ہے، بالکل، اور بہت ہر خوبصورت چیز کے اوپر نا جی، وہ بہت پیسہ، خوبصورت، کیونکہ میں بالکل ٹیکس پے پورا کرتا ہوں، اس لیے مجھے جی، میں آپ بہت سے بہت پوچھنے آپ کا کو بالکل مجاز رکھتا ہوں. بالکل بالکل. تو آپ ذرا تھوڑا سا بتائیے گا یہ کیسے ہے؟ ایک پیج پر عظمہ بخاری بھی اور دوسری چیزیں بھی اس کے ساتھ ہیں، لیکن میں عظمہ بخاری صاحب کو بعد میں کرتا ہوں، پہلے مجھے ذرا اس کا بتا دیں کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ آپ مجھے یہ فرمائیں کہ اس کے اندر عظمہ بخاری صاحبہ نے یا مریم نواز شریف صاحبہ نے کسی اپنے بزنس کی ایڈورٹیزمنٹ کی ہے؟ جی جی کسی اپنے پروڈکٹ کی ایڈورٹیزمنٹ کی ہے؟ نہیں، اپنے پنجاب کاموں میں کی ہے. پنجاب کے جو کام ہوئے ہیں ان کی ہے. کس کے پیسوں سے؟ جی، پنجاب کی گورنمنٹ نہیں، عوام کے پیسوں سے. عوام کے پیسوں سے نا. عوام کے اس میں مجھے مریم نواز، عظمہ بخاری، یہ سب کیوں نظر آ رہی ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، یہ زیادہ بہتر نہیں ہوتا؟ کیونکہ انہوں نے کی، کیونکہ پچھلے 15 سال 5 سال 4.5 سال ٹھیک ہے، جو آپ کی مین یہاں سے، میں تو ٹھیک جس ہے، پہ زیادہ فریکوینٹ ٹریولر ہوں، بہاولپور جانے کے لیے جو آپ کی لاہور سے جو ساہیوال روڈ ہے نا، اس کے اوپر ایک اتنا پیچ نہیں لگا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اگر مریم نواز پاکستان کی جتنی جو میجر سڑکیں ہیں ٹھیک ہے، ان کے ٹریفک کاؤنٹ کے مطابق ان کو اپ ٹو دا سٹینڈرڈ کر رہی ہے، اور ٹھیک ہے، وہ کر رہی ہیں کہ جی وہاں پہ لوگوں کو ایک سہولت بھی ملے، اور جب سہولت نہیں ہوتی اس کے نتیجے میں، جیسے کہ جی ٹی روڈ کے زمانے میں زیادہ ایکسیڈنٹس تھے ایز کمپیئر ٹو موٹر وے. ٹھیک ہے نا، کہ اگر بہتر سہولت ہوتی ہے وہاں پہ ٹھیک ہے، انسانی زندگی کا تحفظ ہے. اگر مریم نواز پاکستان میں پہلی دفعہ جو ہے، جو غریب آدمی ہیں جس کی میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے یہاں پہ، کیونکہ ہمارے پہ ہندو اثر بھی ہے، کیونکہ ہم اس میں رہے ہیں کہ اپنی بچی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اس کی ٹھیک شادی ہے، نہیں کر سکتا. وہ پاکستان میں پہلی دفعہ ڈائریکٹلی جو ہے اس کے اندر فول پروف ایک جو ہے بینکنگ چینل کے ساتھ، اے ٹھیک ٹی ہے، ایم کارڈ کے ساتھ ٹھیک ہے. اس بچی کی شادی کے اندر اس کو ڈائریکٹ سپورٹ کر رہی ہے. آپ کو اندازہ کتنا؟ سر ایک منٹ ٹھہر جائیں، سر ایک منٹ ٹھہر جائیں. ٹھیک آپ ہے، نے جو اندازہ نہیں، آپ اس کے اندر پھر غصہ نہیں کریں گے تو پھر تو میں ڈر جاؤں گا. اچھا، پھر اگر وہ پاکستان میں پہلی دفعہ، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جب رمضان پیکیج میں، جب پچھلی دفعہ جب ہم آئے اور ہم نے جو دیا، جو پیکیج دیا لوگوں کو، ٹھیک ہے، اس کے اندر شکایات آئیں. پہلی دفعہ جب ڈائریکٹلی سب کے گھر میں ٹھیک ہے، اے ٹی ایم کارڈ کے ساتھ، جس کے اندر کہ کوئی کرپشن کا ٹھیک ہے، احتمال نہ رہے ٹھیک کہ ہے، یہ جی پروجیکٹ آیا تھا، کھا گئے جی کھا گئے، ٹھیک ہے، وہ دے گی تو اس کو جو ہے لوگ. اچھا، پھر جب جو ہماری جو دیہی خواتین ہیں ٹھیک ہے، ان کے روزگار کے لیے، جس میں جو بیوہ ہیں یا متعلقہ ہیں، ٹھیک ہے، جن کا کہ کیونکہ ہمارے پاس ہمارا میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، ہمارے یہاں پہ موسٹلی مرد کماتا ہے عورت. ٹھیک ہے، اب جس کے سر پہ اس کے خاوند کا سایہ نہ رہا یا اس نے اس کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، اس خاتون کی سپورٹ میں اگر اس کو اس کے علاقے کے مطابق، وہاں کے انڈیجنس حالات کے مطابق ٹھیک ہے، ایک فائنینشیل جو ہے انڈیپینڈنس کے لیے ٹھیک اس ہے، کو کوئی چیز دے گی تو ٹھیک وہ ہے. جو ہے بالکل پنجاب کا حکومت کا پیسہ ہے. پہلے کیوں نہ دیا؟ پچھلی آپ کدھر ہیں؟ سر جی، آپ کدھر ہیں؟ آپ کی وزارت کوئی کام نہیں کرتی؟ جی، آپ کی وزارت کوئی کام نہیں کرتی؟ اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے، میں نے آپ کو عرض کیا ہے، اگر آپ کی پھر یادداشت کمزور ہے، نہیں، کہ جتنا پانی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، جتنا میں پانی کہہ رہا ہوں بزدار آپ کے کو دور کیوں میں، نہیں اپریسیشن ملتی؟ سر میں یہ آپ بات کو کر عرض رہا ہوں ہوں، نا، مخصوص سر لوگوں کو میں آپ اپریسیشن عرض کیوں کر مل رہا رہا ہوں ہے؟ نا جب پیسہ میرا ہی لگ رہا ہے تو آپ کا بھی تو آنا چاہیے نا سر. سر پتہ چلے کیا کیا ہمارے میں وہی پیرزادہ عرض صاحب کر نے. رہا ہوں، میں وہی عرض کر رہا ہوں. جب میں آپ کو وہی عرض کیا نا کہ جب ہل ٹورنٹس آئے، عثمان بزدار صاحب کی حکومت تھی، اس ٹھیک کے ہے، اندر کوئی وزیر بھی وہاں نہیں گیا. ٹھیک ہے، پہلے دن بارش ہوتی ہے، ابھی وہ جو ہے پلین، کیونکہ اس کا جو ہے نا نوٹس بہت تھوڑا ہے، پہاڑ پہ بارش ہوئی فوراً نیچے ٹھیک ہے، آ گئی. پہلے دن میں وہاں پہ محترمہ مریم نواز شریف اپنی لیڈر کی ہدایت پہ وہاں موجود تھا، جی اور جی، ویری سیکنڈ ڈے وہ خود وہاں موجود تھی، ٹھیک، اور ہم نے وہی پانی، ان کی گائیڈنس میں ہم نے وہی پانی جو کہ 23 میں آیا، 22 میں جب آیا تھا تو اس کے ساتھ ایک تباہی آئی تھی. اور آپ جس طرح آج یہ پروگرام کر رہے ہیں اس کینال کے اوپر، آپ نے 20 دن اس کے اوپر پروگرام کیے تھے کہ جو وہاں پہ لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بیماری پھیل رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس دفعہ ہم نے وہ کیا، اس کی اپریسیشن مجھے اپنی ٹیم لیڈر نے دی.
اچھا اب اس کے لیے اب آپ کہتے ہیں کہ جی اگر میرا اخبار میں نہیں ہے اور وہ 67واں صفحہ میں کیوں نہیں کہہ تھا, رہا ہوں, میں آپ چاہتا ایک ہوں طرف ہونا کہہ رہے چاہیے ہیں وہ تھا. 66 کے صفحے کیوں تھے, میں آپ دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ وہ 67واں صفحہ کیوں میں نہیں نے تھا. کہا کہ یہ مخصوص ایک سٹائل ہے ایک خاندان کی کارکردگی کو بتانے کے لیے, یہ ہمیشہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے. آپٹکس کو حوالے سے اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے نا تو باقی ٹیم نظر نہیں آتی. ایسا لگتا ہے کہ ایک پرٹیکولر ایک بندے کے مطمع نظر جا کے چیزیں اس کے سامنے رکھ دی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جناب اب آپ جانیں, آپ کا کام جانیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں نا بھائی ان فیوچر میں یہ صاحب جو ہے محمد کاظم علی پیرزادہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, میں ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب دیکھنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ بھائی بس اب مجھے کچھ پتہ چلے, کوئی ویریشن تو آئے. آپ نے تو بتا دیا, آپ نے تو دریا کو کوزے میں بند کر دیا. نواز شریف صاحب کا ویژن ہے, شہباز شریف صاحب اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں, موجودہ حکومت مریم. بھائی مجھے شاید کوئی چیز نہیں چاہیے. اگر لوگ ان کو ووٹ دے تو وہ جو ہے آپ کی مرضی کیسے چلا دیجیے. نہیں میں ووٹ کی تو بات, ووٹ تو آپ کو بھی دیا نا سر, آپ بھی تو جیتے تو ہیں. مجھے ووٹ دیا تو اس کا مطلب جو ہے اگر میں نے ایک جماعت میں کھڑا ہوں ٹھیک اور ہے, مجھے لوگوں نے اعتماد کی ہے, تو یہ سوچے سمجھتے ہوئے کہ میں نواز شریف کے پیچھے کھڑا ہوں, میں نے تو آپ کو تو آپ شروع میں کہتے ہیں کہ سوال میں بھی ان کو یہ اسٹیپ کیا کر دوں اب. کہ لوگوں نہیں میں نے تو ایسا کہا ہی دیکھیں نہیں. سر یہ دیکھیں یہ اس مائنڈ سیٹ کا سوال ہے, میں آپ کو ٹھیک نہیں الزام نہیں دے رہا, ٹھیک ہے, پلیز ڈونٹ ٹیک اٹ جی پرسنل, جی کہ جس وقت پاکستان کے اندر جو پروجیکٹ آ جائے, ٹھیک وہ ہے, موٹر وے ہو, وہ ٹھیک ہے, بجلی کے منصوبے ہائیلی ہوں, اپریشیٹڈ, جو ہے وہ جو ہے ہائیلی مری ہوئی اپریشیٹڈ, ریلوے اسٹیشن کو ریلوے کو اٹھانا ہو, ہائیلی اپریشیٹڈ, وہ جو ہے ان کے زمانے میں جو ہے اس کو اپریشیٹڈ, فعال کرنا ہو, پی آئی اے کو اپنے ٹھیک پاؤں ہے, پہ لانے کی کوشش کرنی ہو, ٹھیک ہے, پاکستان کے اندر نئے معاشی مواقع پیدا ٹھیک ہے, کرنے ہوں, پاکستان کے اندر جو چیز آ جائے, ایٹم بم بنانا ہو, پاکستان کے اندر سی پیک لانا ہو, پاکستان کی اگلی معاشی جو ہے گارنٹی دینا ہو, اس کے تحت گورنمنٹ چلی جائے, وہ تو کر دے نواز شریف. ٹھیک ہے. لیکن وزیر اعظم نواز شریف نہیں ہونا چاہیے. اور مریم سر نواز, وہ تو آپ لوگوں نے کیا خود نہیں بات بننے ہوئی, دیا سر. کیا میں بات نے ہوئی سر 7 فروری کو تو آپ نے اشتہار بھی دے دیا تھا وزیر اعظم نواز شریف, وہ تو آپ لوگوں نے نہیں بنایا, میرا اس میں کوئی نہیں ہے. اخبار میں تو اشتہار اچھا آپ نے اب دے دیا آپ تھا. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہونا چاہیے, نہیں میں نے آپ سے دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نہیں بننے دیا. اگین پیرزادہ صاحب آپ میرا سوال نہیں سمجھتے. جی میں آپ آپ یقین میرا جانے جواب نہیں سمجھنا چاہ رہے. میں آپ سے یہ میں آپ کا سوال سمجھنے کی کوشش میں ضرور نے کر رہا یہ ہوں. نہیں کہا کہ آپ نون لیگ چھوڑ دیں یا نون لیگ سے غداری کر دیں, میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. میں نے کہا کیا نون لیگ کی حکومت میں, اس کیبنٹ میں, اس پارٹی میں کیا آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کی اجازت ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی آپ کے اندر وہ ابھی وائٹامنس کی تھوڑی کمی ہے کہ جس کی بنا پہ ایک وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے, یا وہ کیپیسٹی کی ابھی تھوڑی کمی ہے وہ کرنا. میرا بیسکلی یہ سب, میں نے یہ تھوڑی کہا کہ آپ پارٹی سے بغاوت کر دیں, میرا یہ سوال ہے. آپ کے ذہن میں میرا ایک آپ سے کاؤنٹر کوسچن ہے, یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟ میرا سوال یہ پیدا ہوا کہ ہم اس موروثی سیاست سے ہٹ کے اگر کچھ بہتر ویژن کے ساتھ کچھ اور چیزیں دیکھنا چاہیں. میں سڑک نہیں نا, میرا بڑا اختلاف ہے, میرا سڑک ذاتی بھی نہیں ہونی چاہیے, بجلی بھی نہیں ہونی نہیں چاہیے سر, نہیں میں نے ایسی کوئی بات نہیں, ایسی نہیں سر, جی. میں نے ایسی بات نہیں. میرا بڑا اس چیز سے اختلاف ہے کہ جی پیٹرول کے نا اوپر لیویز بڑھا دی, انہوں نے کہا جی یہ زخموں پہ مرہم رکھا جائے گا. کیا کہا جی وزیر اعظم صاحب نے؟ وزیر اعظم نے کہا کہ جی بلوچستان کی سڑک کو دوہرایا کیا جائے. یہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ یہ زخموں پہ مرہم سڑک رکھ کے ہونا ہے؟ زخموں پہ رکھنا جو ہے, جب ایک منٹ ٹھہر جائیں, جب انفراسٹرکچر بنتا ہے, جب یہ آپ بیٹھے ہیں انڈسٹریل اسٹیٹ میں بیٹھے ہیں, انڈسٹریل اسٹیٹ ہے نا جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں اس وقت, اس کے اندر اگر کنڈیوسو اور سپورٹیو جو چیزیں چاہیے, یا گیس نہ ہو, یا بجلی نہ ہو, یا روڈ نہ ہو, یہاں پہ کوئی فیکٹری لگائے؟ نہیں نہ ہو تو جہاں پہ سڑک جاتی ہے میرا بھائی, وہاں پہ ترقی بھی آتی ہے. وہاں پہ جو ہے نا, اب میری ایک بھاولپور حاصل پور روڈ ہے جو کہ میاں شہباز شریف صاحب کے دور میں بنی, 2 رویہ, یہ پہلی روڈ ہے جو موٹر وے کے برابر جو ہے نا بنی ہوئی, اسی سٹینڈرڈ کی روڈ ہے جو بنی ہوئی ہے, جو کسی ضلع کو تحصیل سے ملاتی ہے, پہلی روڈ. ورنہ جو مین جی ٹی روڈز کے اوپر یا مین روڈز پہ ضلع ہیں وہ تحصیلیں جنوبی پنجاب میں بنی. اب اس روڈ بننے کے بعد وہاں پہ جو روزگار کے مواقع پیدا ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ زخموں پہ نمک. نہیں بلوچستان کے زخم یہ نہیں ہے نا سر, وہ تو کچھ اور چیزیں ایڈریس ہونے. میں چھوڑے میں آگے بڑھتا ہوں. نواز شریف صاحب جنوبی ایشیا کے بڑے سینئر ترین سیاستدان ہیں. اچھا آئے دن کہا جاتا ہے, عوام بھی ایکسپیکٹ کرتی ہے جی وہ سیاست میں بڑے متحرک ہوں گے, ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر, نواز شریف صاحب کدھر ہے؟ مجھے ایک پہلا سوال مجھے بتائیے گا, اس وقت ایشوز کیا ہیں؟ نہیں سر آپ مجھ سے حکومت کی کارکردگی پہ نہیں بولیے گا, نو, حکومت نہیں چلا رہے نواز شریف صاحب, مسلم لیگ نون کی قیادت سنبھال رہے, پاکستان کا ایک بہت بڑا لیڈر ہے. ویئر از نواز شریف اس وقت جو پاکستان کے ایشوز ہیں؟ یہ تو آپ کو کہاں دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ سر میں ان کو دیکھنا چاہ رہا ہوں بلوچستان میں اختر مینگل کے ساتھ.
میں ان کو دیکھنا چاہ رہا ہوں اس کینال والے ایشو پر سب کو بلانے کے ساتھ. میں ان کو چاہ رہا ہوں پولیٹیکل پولرائزیشن کے اس ماحول کے اندر نواز شریف صاحب کا کردار آپ کے سوال میں اس وقت چاہ رہا ہوں. آپ کے سوال کدھر ہے نواز شریف صاحب؟ آپ کے سوال میں میرا جواب آ گیا نا. پلیز سر. میں نے آپ کو یہی عرض کیا نا کہ وہ پاکستان کی اس وقت محترمہ بے نظیر شہید ہو گئی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اس وقت وہ سب سے ٹاورڈ پرسنالٹی ہے. ٹھیک ہے. آج آپ کہہ رہے ہیں نا سیاست میں کیا چیز ہوتی ہے جو اہم ہوتی ہے چیزوں کو سنبھالنے کے. اسٹیٹسمین شپ میں کیا چیز ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے. ٹائمنگ. جی. ٹھیک ہے. جب وہ ٹائمنگ جس وقت آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیرا بھی مسلم لیگ نون کی اور نواز شریف ابھی ٹائمنگ نہیں آئی سر. میں آپ کو اب یہ نہیں آئی. میں نے آپ کو یہ نہیں کہا. میں نے آپ کو یہ عرض کیا میں نے جو آپ کے سامنے اسٹیبلش کیا ایک طرف آپ ان کو دیکھنا نہیں چاہتے دوسری طرف جہاں وہ نہیں دکھے وہاں ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. اب نواز شریف آپ کی جو ہے نا مرضی کے مطابق دکھنا شروع ہو جائے آپ کی مرضی کے مطابق وہ چھپ جائے ایسا نہیں ہو. میں نے ایسا ممکن میری کسی آپ سوال نے کا پچھلے سوال میں کہا آپ نے پچھلے سوال میں کہا کہ جی بس ان کو چھوڑ دیں یہ نہ ہو آپ وزیر اعلیٰ ہوں دوسرا کوئی ایم پی ہو. دیکھیں نا میں نے وزیر اعلیٰ آپ ہاں یا نہ میں جواب دے سکتے کہ کیا آپ کی پارٹی میں یہ پولیٹیکل سپیس دی جاتی ہے ایک عام ورکر کو وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے لیے جس میں آپ شامل ہیں. میں یہ بات پوچھنا سوال کرنا چاہ رہا ہوں. جہاں تو وزیر اعظم بنا ہے پاکستان سر میں آپ کون بنا سر شاہد خاقان عباسی. کس صورت میں جی کس صورت میں جب 4 سال میاں محمد نواز شریف کی گورنمنٹ چلی گئی پھر 1 سال کے لیے بنایا گیا شاہد خاقان عباسی 1.5 سال کے لیے بنایا گیا. اس وقت اور کس کو بناتے اس وقت کون سا مسئلہ تھا دوست محمد کھوسا نہیں ہے وزیر اعلیٰ میں ریپلیسمنٹ کی بات یہاں پہ کیا نام ہے وائی صاحب نہیں وزیر اعلیٰ بھائی میں تو کیسی بات کر. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں ایک چیز ہے اگر ایک بات یہ ہے کہ مجھے اس فلاں بندے کی شکل نہیں پسند ایک بات ہے نہیں دیکھیں میں نے ایسا آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف وہاں کیوں نہیں نظر آ رہے ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں غلام حیدر وائیں جو یہاں کے وزیر اعلیٰ رہے وہ کس پارٹی کے تھے کس پارٹی کے تھے ویسے غلام حیدر وائیں صاحب پی ایم ایل این. اس وقت شہباز شریف صاحب کہاں تھے ایم پی اے پنجاب میں اس وقت وہ کیوں نہیں بنے وزیر اعلیٰ. اچھا اب اس پہ بھی آپ کو اعتراض ہے جب ان کو بنایا تو آپ کو اعتراض ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سر یہ پارٹی کی ہمارا انٹرنل فیصلہ ہے. ٹھیک ہے دیکھیں نا وہ ایم پی اے تھے اور وہ نہیں بنے. دس از کوشچن. ٹھیک ہے سمپل آنسر یہ تھا. تو آپ اس پہ اعتراض ہے. میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. آپ نے جب سب چیزوں کو میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ جوڑا نا پنجاب کی حکومت مرکز کے تو پھر میں نے آپ کو میاں محمد نواز شریف صاحب کے کردار سے متعلق بتایا. ٹونی بلیئر کی پارٹی حکومت میں آئی میں مثال دے کے آپ کو واضح کر دوں جب ٹونی بلیئر جیسی پرسنالٹی آئی تو انہوں نے ان کا پرانا جو اپنی اپوننٹ پارٹی کا ایک لانگ سٹینڈنگ جو تھا راج وہ ختم کیا. ٹھیک ہے وہ واپس گئے پھر وہ حالات رہے. ٹھیک ہے آپ دیکھیں جس وقت نہرو لیڈ کر رہا تھا کانگریس کہاں کھڑی تھی. جس وقت بھٹو صاحب لیڈ کر رہے تھے تو پیپلز پارٹی کہاں کھڑی تھی. جس وقت ولی خان لیڈ کر رہے تھے تو جو ہے اے این پی کہاں کھڑی تھی. جس وقت نواز شریف لیڈ کر رہا ہے تو مسلم لیگ نون کہاں کھڑی ہے. کر رہا ہے لیڈر بالکل اور نون لیگ اپنی بالکل پراپر پلیس پہ ہے جس کو وہ ڈیزرو کرتی ہے اسی پلیس پہ ہے بالکل. اوکے اچھا میرے کو 8 فروری کو پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ بغیر نشان کے نکلا یہ آپ کے لیے کتنا بڑا سرپرائز تھا ذرا یہ بتائیے گا. 8 فروری کے اندر جو آزاد بنے لوگ انہوں نے آزاد الیکشن لڑا وہ انہوں نے مختلف پولیٹیکل پارٹیز جوائن کی پورے اکراس دا کنٹری. ٹھیک ہے جو آزاد لڑا میں 2008 میں آزاد لڑا میں الیکشن جیتا. ٹھیک ہے میں تو نے کسی میری مرضی میں نے نون جوائن کی. جو آزاد بن کے آیا اس کو میں اس کے اوپر مجھے آپ کہیں کہ میں جا کے پابندی لگاؤں کہ تو نون میں نہ مل یا پیپلز پارٹی میں نہ مل یا ایم کیو ایم میں نہ مل میرا یہ سوال نہیں تھا کسی پارٹی میں. پیرزادہ صاحب پھر میرا یہ سوال نہیں تھا. میں نے آپ سے پھر دوبارہ پوچھتا ہوں 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر ووٹ ڈالنے کے لیے نکلا ایسے کینڈیڈیٹ کے جس کے پاس پی ٹی آئی کا نشان نہیں تھا کسی پر مور تھا کسی کے پاس کمبا تھا کسی کے پاس گڑا تھا کسی پر کیا تھا. یہ کتنا بڑا سرپرائز تھا آپ کے لیے کہ ایک ووٹر اپنے کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈتا ہوا پہنچا وہاں تک. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کسی انتخابی نشان کو نہیں اپنے کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈنے پہنچا. بالکل ریورس ہوا. عام طور پہ کینڈیڈیٹ ووٹر کو ڈھونڈتا ہے نا عام طور پہ. اس باری ووٹر نے کینڈیڈیٹ کو جا کے ڈھونڈا اور کینڈیڈیٹ بھی وہ جس کو اجازت نہیں ہے کمپین کرنے کی جس کو اجازت نہیں ہے اپنی الیکشن کی کمپین رن کرنے کی جس کو اجازت نہیں ہے اپنی کارنر میٹنگ کرنے کی. میں نے آپ سے صرف ایک سوال پوچھا اس کا جواب دیں. موقع دیں گے تو میں دے دوں گا. آپ بات کر رہے ہیں فارم 45 بنتا ہے میرے حلقے میں. ٹھیک ہے میرے گاؤں کا پولنگ ایک بوتھ میں وہاں پہ لیتا ہوں 597 ووٹ.
ٹھیک ہے 597. ٹھیک ہے میرے جو اپوننٹ ہیں وہ اس بوتھ پہ لیتے ہیں 0 ووٹ. ٹھیک ہے جب ٹوٹل کیا جاتا ہے اچھا تو میرا 0 لکھا ہوا ہے, ان کا 597 لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے تو اب میں اس کو کیا کہوں گا, یہ ایک انوملی ہے, اس کو میں دھاندلی کہہ دوں گا. نمبر 1. ٹھیک ہے نمبر 2, جس وقت الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں, میں نے نون لیگ کی ٹکٹ اپلائی کی, میرے حلقے میں کسی اور نے نہیں کی اس دفعہ. اگر اس نے بھی کی, وہ اگر وہاں پہ جا کے کہے شیخ رشید صاحب آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں, ایک الیکشن لڑے تھے جس کے اندر انہوں نے نواز شریف کا نام لے کے ووٹ لیا, انہوں نے جو پی ایم ایل این جوائن نہیں کی, بننے کے بعد وہ کاف میں چلے گئے, آپ نے تو اعتراض نہیں کیا, کسی نے ان کو نہیں کہا کہ کیوں آپ نے نون لیگ کے نام پہ ووٹ لیا. سر ووٹر کو اپریشیٹ تو کریں پاکستان کے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لیے یہ تھا حیران کن تھا کہ ایسے بھی ہوا ہے. میں تو اپنے ووٹر, اللہ کے بعد میں اپنے ووٹر کی وجہ سے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, ورنہ آپ مجھے بٹھاتے ہی. اچھا سر آپ ووٹر کا تو احترام. سوری سر آپ پھر اپنے حلقے پہ چلے گئے نا, میں نے آپ سے حلقے کے متعلق سر میں نے آپ سے آن دا ہول پوچھا. سر میں نے آن دا ہول ایک ایگزامپل کیا آپ اپریشیٹ کرتے ہیں اس ووٹر کو جس نے اپنے کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈا؟ ہر ووٹر کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں جس نے اپنے کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈا. اوکے اوکے. اچھا یہ بتائیں 9 مئی کے بعد سے سیاسی عدم استحکام ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کا سیاسی ویژن کیا کہتا ہے؟ دیکھیں ہمارے ساتھ 18 میں کیا ہوا, ٹھیک ہے, اے این پی کی بہت گریونسز ہیں, ٹھیک ہے, بلوچستان کی نیشنل پارٹیز کی بہت گریونسز ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کی بہت گریونسز ہیں, ان کے 2 وزیر اعظم جو ہے غیر طبعی موت, یہاں ان کی شہادتیں ہوں, بالکل ایسے ایک کا عدالتی قتل ہوا, بالکل ایسے, ٹھیک ہے, پاکستان کی بہت بڑی قیادت ہے, کوئی شک نہیں ان کے ہوا. کوئی جا کے اپنے ریاستی جو ہے اس کے اوپر حملہ آور ہوا کابل کے اندر, کابل کے اندر کتنا ٹرموائل رہا ہے سنس مینی ایئرس, اراؤنڈ 100 ایئرس. کبھی انہوں نے جا کے اپنے صدارتی محل کو بھی جا کے توڑا؟ ایک دفعہ بھی نہیں. اس بار بھی نہیں توڑا, اس بار بھی نہیں توڑا, کبھی بھی نہیں توڑا. بالکل. اب مجھے یہ بتائیں, میرے اور آپ جیسا پاکستانی, مجھے نہیں پتا, آپ تو جو ہے ایک بہت قابل اور لائق آدمی ہیں, آپ یہاں سے جائیں گے, آپ نے جیسے کہ مجھے بتایا کہ آپ بی بی سی میں بھی کام کی ہے, آپ سی این این چلے جائیں گے. مجھے یہ بتائیں, جس ووٹر کی یا جن کی آپ بات, وہ جو کسان کی اور وہ جو مزدور کی آپ بات کر رہے ہیں, اس کے لیے تو یہ پاکستان سب کچھ ہے نا, میرے لیے تو یہ سب کچھ ہے. بالکل. آج اگر یہاں پہ ہماری سیکیورٹی فورسز نہیں ہوتی, آپ ذرا وہ دیکھیں کہ یہاں پہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے, وہ برائی کیسے آئی, ہم لائے, کون لایا, یہ پھر اس بحث میں انڈا پہلے کہ مرغی پہلے میں نا چلے جائیے. سارٹ آؤٹ کیا ہے, سولوشن کیا ہے؟ سولوشن یہ ہے کہ کوئی جو ہے نا اتنی سیاسی ناپختگی کے ساتھ کیا سولوشن ہوگا, ضد کا کیا سولوشن ہوگا. غلطی ضد کا غلطی ہو جاتی ہے تو اس پہ کیا کہہ رہے ہیں, سب کہہ رہے ہیں آپ اس کو اور معافی مانگیں. سر وہ تو کہہ رہے ہیں میں غلطی پہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں, ایک کمیشن تو بنائے, پہلے غلطی تو ڈیفائن کر دیں. جو کیا نام ہے کور کمانڈر کی جو وردی تھی, وہ ایک منٹ ٹھہر جائیں نا, ایک منٹ ٹھہر جائیں بھائی, وہ کور کمانڈر کی جو وردی تھی وہ سوٹی پہ میں ٹانگ کے پھر رہا تھا, آپ پھر رہے تھے. وہ اندر ہے جی, وہ اندر ہے بندہ. اچھا, بہت اچھا, وہ اندر ہے بندہ, وہ بہت اچھا ہو گیا. جی وہ بہت اچھا ہو گیا. بندہ اندر ہے. مریم نواز نے اگر 66 صفحے کا اپنی کارکردگی کا بتایا تو وہ تو نواز شریف کا قصور ہے, لیکن جو عمران خان کے اکسانے پہ جا کے پورے ریاستی اداروں کے اوپر حملہ آور ہو گئے, پاکستان میں ایسا کون سا صحافی ہے نہیں کر سکے؟ آپ اس بات کو پروو نہیں کر سکے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ کو آج کی ڈیٹ بتاتا ہوں, آج کی ڈیٹ کے ساتھ بتا رہا ہوں سر. آپ تفصیل سے جواب دیجیے گا, آپ تفصیل سے جواب دیجیے گا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, ایک سماعت چل رہی ہے جی ایچ کیو حملہ کیس کی, ٹھیک ہے جی, اس میں عمران خان صاحب مقدمے وار ہیں, باقی شیخ رشید صاحب بھی ہیں, شاہ محمود قریشی بھی ہیں, فواد چودھری بھی ہیں. سر 2 گواہ نہیں پیش ہو پا رہے اب تک, 2 گواہ. اڈیالہ میں بھی سماعتیں کر دی, باہر بلا کے بھی کر دی. پاکستان 2 لخت ہوا. میں گواہ بھی سرکاری ہیں, سر میں وہی جواب دے رہا ہوں. جی جی سر آپ اگر آپ مجھے نہیں سنیں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں کہوں جی آپ بالکل سوال ہے, تو میں جواب اسٹیبلش کرنے کا مجھے بھی موقع ہونا چاہیے. مجھے یہ بتائیں, پاکستان 2 لخت ہوا, ٹھیک ہے, ہوا, پاکستان کا اس سے بڑا نقصان تو نہیں ہو سکتا تھا. بالکل نہیں ہو سکتا. اس کے اندر جو ہے جو بکس ہیں, جو حمود الرحمان کمیشن ہے, جو اس وقت کے اخبارات تھے, انہوں نے بہت کچھ لکھا. کیا بھٹو نے توڑا تھا؟ کس نے توڑا تھا؟ کس نے توڑا؟ یحییٰ نے توڑا تھا. اور یحییٰ کو سپورٹ کون کر رہا تھا؟ کس کو؟
آپ نے حمود الرحمان کمیشن پڑھی رپورٹ جتنی بھی آئی؟ دیکھیں نا، اب سن لیں ایک منٹ، اب دیکھ لیں نا، آپ نے اتنا آپ نے مجھے بھاشن دیا، اب میرا بھی تو سن لیں نا، جو ہے نا وہ ملک ٹوٹ گیا، سب کو پتہ ہے کس نے توڑا، ٹھیک ہے؟ جب عدالت پہ حملہ ہوا تو آپ نے جو ہے اس کے اندر نواز شریف کو نااہل کیا، ٹھیک ہے، کیا، بالکل کیا۔ کس نے کیا تھا حملہ؟ نون لیگ کے ورکرز نے، ٹھیک ہے۔ نواز شریف نے آپ نے کہا اس کو اکسایا ہے۔ جب عمران خان کی باری آ گئی، آپ کہتے ہیں یہ پروو نہیں ہو سکتا، پورا پاکستان جانتا ہے میرا بھائی، سر وہ بندہ ہی قید میں ہے، بندہ ہی قید میں ہے، 9 مئی کو قید میں ہے سر۔ آپ کو اسی بات کا بھی نہیں پتا؟ اس کا بھی نہیں پتا؟ سر اس کا نہیں پتا، نہیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اس نے یہ نہیں کہا کہ اگر مجھے گرفتار کیا جائے، یہ پلان نہیں بنا کہ اس کے بعد آپ نے حملہ ہو جانا ہے۔ سر گواہی نہیں پیش کر رہے عدالت میں، وہ کہہ رہا ہے جناب ایسی بات ہے جوڈیشل کمیشن بنا دیں۔ اچھا مجھے یہ بتا دیں، عمران خان صاحب کتنا عرصہ جیل میں رہیں گے؟ آپ کا کیا فورس؟ عدالتیں فیصلہ کریں گی، یہ والی عدالتیں، یہ عدالتیں فیصلہ کریں گی؟ اور کون سی؟ بنگلہ دیش کی عدالتیں؟ میں ویسے پوچھ رہا ہوں، یہ عدالتیں فیصلہ کریں گی؟ کس طریقے سے کریں گی؟ کیسے کریں گی جی؟ یہ عدالتیں کیسے فیصلہ کریں گی؟ اچھا میں نے آپ کو پورا جوڈیشل سسٹم آپ کو ایکسپلین کرنا ہے، آپ نے مجھے کہا تھا میں 40 منٹ آپ کو بتانا ہے۔ آپ کے جواب ہی سر دیکھیں، آپ کی جو محبت ہے نا عمران خان کے لیے، میں اس کو میں جو ہے نا نکال نہیں سکتا، نہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ نکال دیں، لیکن آپ کی محبت کو میں یہ ضرور اتنی میں جرات کروں گا، آپ مجھ پہ نہ مسلط کریں، باقی کے پاکستان پہ مت مسلط کریں۔ پہلی بات تو یہ دیکھیں، میرا فرض بنتا ہے آپ سے سوال آپ کا فرض نہیں بنتا، آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے کہہ دیا یہ عدالت کرے گی، میں عدالت کا ترجمان نہیں۔ کیا یہی عدالتیں کریں گی؟ پاکستان کی عدالتوں کا، پاکستان کے ہوئے جرم کا جو امریکہ کی عدالت کرے گی؟ آپ کو پورا یقین ہے؟ جی نہیں، مجھے یہ شک ہے کہ امریکہ کی عدالت آگے کرے گی۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کو پورا یقین نہیں، مجھے شک ہے کہ بنگلہ دیش کی عدالت کرے گی۔ یار اس ملک کے فیصلے اس ملک کی عدالتیں کریں گی تو کون کرے گا؟ بس میرا یہ سوال تو میں نے یہ جواب دی، انہی عدالتوں نے میاں محمد نواز شریف کو سزائیں دی، جی ٹھیک ہے، لیکن نواز شریف تو اپنی پارٹی کو یہ کہہ کہ نواز شریف نے یہ احتجاج کیا، ہم نے تقریر کی، ہم نے احتجاج کیا، مجھے بالکل کہا، بتائیں ججز کی تصویریں کون اپنے جلسوں میں لہراتا تھا؟ کس کی؟ یہ ہے جج، یہ ہے جج، یہ ہے جج، بالکل کی نا، بالکل کی، وہ یہی عدالت تھی نا، سپریم کورٹ توڑ دی، جا کے جو ہے نا کینٹ اکھاڑنے پڑ گئے۔ آپ سے ایک عدد فیصلے کی، میں عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق بات کر رہا تھا، میں کہا جب آپ کی باری بھی تو یہی عدالتیں فیصلہ کر رری تھی نا، تو ہم نے اس کے اندر پیج کیسے سیم ہوا؟ ہاں مجھے یہ بتائیں، ہم نے ان عدالتوں کے خلاف کسی انٹرنیشنل ایجنسی کو، کسی پولیٹیکل پارٹی کو، کسی کانگریس مین کو خط لکھا؟ بالکل نہیں گیا، ہم نے کہیں لکھا اپنا مسئلہ؟ ہمارے ساتھ عدالت نے انصاف کیا، ہمارے ساتھ بے انصافی کی، ہمارا اس پہ ایک علیحدہ موقف ہے، اس کو ہم نے مانا؟ نہیں بالکل آپ نے مانا، بالکل اس کو بھگتا، پورا رجسٹ کیا، پورے جی ٹی روڈ پہ رجسٹ کیا، جب عدالت کا حکم آ گیا، کیا آپ نے، جب عدالت کا حکم کے بعد بھی، جب بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ جو ہے نا ہمیں فارغ کر دیا، ہم عدالت پہ حملہ کیا، چپ کر کے حکم مان کے علیحدہ ہو گئے۔ اس نے کہا جی یہ پارٹی کا ہیڈ بھی آپ نہیں ہو سکتے، چپ کر کے مان کے علیحدہ ہو گئے۔ میرا سوال آپ بھول گئے، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب موجودہ عدالتی سیٹ اپ میں رہا ہو جائیں گے؟ میں آپ سے یہ بات پوچھ رہا ہوں۔ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس ملک کے سیاستدان ہمیشہ قید بھی ہوئے، اس ملک کے سیاستدانوں کے ساتھ ناانصافی بھی ہوئی، اس ملک کی سیاستدانوں کی انہی عدالتوں نے، ہمارے ملک کی عدالتوں نے جو ہے انصاف بھی دیا، انہوں نے ان کو ریلیف بھی دیا، اور انہی عدالتوں نے سے ہی سب کچھ رہے۔ کوئی بندہ سن لیں جو پاکستان میں جنہوں نے یہاں پہ کچھ بنایا، ماں سوائے اس کے کہ ہیروئزم کے اوپر صرف سیاست نہیں کی، اس ملک کی بنیادوں میں ان کا خون بھی شامل ہے، جو ہے نا انہوں نے بھی اس کے لیے کیا، اس ملک کے خلاف مدد مانگنے جو ہے نا ساتھ والے ہمسائے کے پاس نہیں پھر اگر آپ نے جواب وہ دیا جو آپ کی مرضی کا تھا، سر اسی ملک کی عدالتوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی بھی دی، اسی ملک کی عدالت، وہ پھر صحیح ہے، اسی ملک کی عدالتوں نے میاں محمد نواز شریف صاحب کو باہر بھی نکالا، پھر وہ بھی صحیح ہے، اسی ملک کی عدالتوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو باہر نکالا خط نہ لکھنے پر، پھر وہ بھی صحیح ہے، پھر سب صحیح کرے نا۔ تو میں نے کب کہا ہے کہ غلط ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو غلط کیا، لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں، اچھا اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جواب آپ کی مرضی، آپ مجھے بتا دیں میں وہ جواب دیتا ہوں۔ جی جی، تو میرا تو جواب میں نے دے دیا۔ پھر آپ تو بیرونی ملکوں پہ چلے گئے، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ سر سوال کرنا آپ کا حق تھا، میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ اس کے اندر آپ نے یہ لفظ کیوں بولا، میں اگر اپنا جواب دے رہا ہوں، اب آپ کی مرضی مطابق ہوگا، ایسا میرے سوال کا تو جواب ہوگا، میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ کے سوال کا جواب آپ کہتے ہیں اب جو موجودہ میں آپ کو 10 دفعہ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو 10 دفعہ کہہ چکا ہوں
کہ ہم نے یہاں پہ جسٹس منیر بھی دیکھا, یہاں پہ ہم نے جسٹس وہ ڈیم والا بابا بھی دیکھا, جس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا کہ بادشاہ ڈیم, اس نے تو چارپائی ڈال کے وہاں بیٹھنا تھا. کہاں ہے چارپائی؟ وہ لے گئے ہیں وہ چارپائی, نظر ہی نہیں آ رہا. چل کے ذرا آپ اس کے وہ پائے صاف کر دیں بھائی, کتنے آپ محب وطن ہیں. صحیح وہ آپ کی محبت میں, آپ کے عمران کی محبت میں یہ کر رہا تھا نا, ڈیفیم کرنے کے لیے کر رہا تھا. وہ بھی رہا, کسی عدالت کے خلاف باہر گئے, جو اس عدالتوں کے فیصلہ کریں گی اسی ملک کی عدالتوں میں رہنا ہے. میں اس ملک کا شہری ہوں, مجھے اسی ملک کے اداروں کے ساتھ, اسی ملک کی عدالتوں سے انصاف کی توقع ہے, انہی کے ساتھ رہوں گا. میرا یہ جواب ہے. اوکے ٹھیک ہے, اور ہر دور میں یہی جواب ہے؟ جی میرا ہر دور میں. اچھا سر, پروف کی ہے میری جماعت نے. سر آپ مجھے یہ بتائیں, یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ اپنے 5 سال پورے کرے گی؟ یہ ذرا بتائیں. یہ وہ جو یک جان دو قالب والی پوزیشن ہے میاں شہباز شریف صاحب کی, آپ سمجھتے ہیں یہ قائم رہے گی؟ ابھی آپ نے کہا کہ قانون کے مطابق میرے سوال کا جواب دیں. یہ جو حکومت معرض وجود میں کتنے سال کے لیے آئی؟ 5 سال کے لیے. 5 سال کرے گی. اس سے پہلے بھی تو آتی ہے نا 5 سال کے لیے, کبھی 3.5 سال میں, کبھی 2 سال میں, کبھی 3 سال میں چلی جاتی ہیں. تو میں تو نجومی نہیں ہوں, فورسی تو کر سکتے ہیں. بینگ اے پولیٹیکل ورکر میں یہ کہوں گا کہ پاکستان مزید تجربوں کا متحمل نہیں ہے. اب ایک کنٹینیوٹی چاہیے. اگر یہ نہیں ہوگی تو ملک ہمارا جو ہے نا, پہلے ہم جو ہے سری لنکا بنتے بنتے بچے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے سری لنکا بننے سے بچانے کے لیے نون لیگ نے اپنی پوری سیاست کا جو ہے نا جنازہ نکالا ہے. ٹھیک ہے, اور سوچتے سمجھتے ہوئے, جانتے ہوئے ہم نے اپنی جو ہے نا اپنا پولیٹیکل ڈیویڈنڈ اس میں ضائع کیے. ٹھیک ہے, ہم نے اس سے کہا لی اب یہ تجربے کا متحمل نہیں ہے. میں دعا گو ہوں بطور سیاسی کارکن, میں یہ چاہتا ہوں بطور پاکستانی کہ اب جو یہ گورنمنٹ ہیں ان کو کنٹینیوٹی ملنی چاہیے, اور ہمارے ملک کا جو مستقبل ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم یوں غیر ترقی یافتہ رہیں, ہمیں ترقی یافتہ ہونا چاہیے. اوکے, یعنی اب دعا گو ہیں کہ 5 سال رہے. آپ بد دعا کر رہے ہیں؟ نہیں, یقین نہیں ہے نا آپ کو؟ سر بات کیا بات کر رہے ہیں, میں نجومی ہوں, مجھے تو کل اپنی زندگی کا نہیں پتا. کارکردگی پہ یقین نہیں ہے کس کو؟ ہماری کارکردگی جب دیکھ کے آپ کو تکلیف ہے. مجھے کوئی تکلیف نہیں. 66 صفحے پہ تکلیف ہے نا آپ کو؟ نہیں, مجھے واقعی وہ بہت زیادہ, میں کہہ رہا ہوں بہت زیادہ ہو گیا نا, وہ بہت زیادہ ہی ہو گیا. اچھا جی کرے گی 5 سال پورے. بس اتنی سی بات ہے. تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو ویری مچ.